أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج کا نظارہ قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ سورہ کہف اسٹارٹ ہو گئی تھی اور اس میں آپ لوگوں نے کچھ ابتدائی قصے سن لیے تھے. آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور تھوڑا سا میں ریویو پریزنٹ کروں گی جو ہم نے پہلے چیزیں پڑھ لی ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ کریم جو کچھ ہم نے اس میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سیکھ سمجھا دے اور اس کو ہمارے عمل متعدد ہماری آخرت کے لیے زاد راہ بنا دے. آمین ثم آمین. سورہ کہف میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت امپورٹنٹ چند واقعات آئے ہیں. یہ بڑے کافی مشہور قصے ہیں جو ہم سنتے ہیں. البتہ ان قصوں کے حوالے سے ایک بات یہ کہ بہت ساری ایسی معلومات بھی اس کے اندر لوگ شیئر کرتے ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں. ایک دو باتیں اس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. ایک بات تو یہ کہ سورہ کہف کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر جہاں سے یہود میں اور دوسرے سوالات کے اس میں ایک یہ سوال تھا جو کہ تفسیر ابن کثیر میں سے آتا ہے کہ کفار مکہ کے دو سردار جو ہے وہ یہود کے پاسداروں میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط تھا اور ان لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ تم نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ صاحب آئے ہیں جو آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس تو یقیناً گزری ہوئی وقتوں کی باتیں ہیں اور آپ لوگ بھی ایسی باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم ان سے کیا سوال کریں. تو یہود نے انہیں 3 سوال بتائے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جا کے 3 سوال ان سے کیجیے. اگر تو وہ ان باتوں کے جواب نہ دے سکے ہم یقین ہے کہ وہ نہیں لے سکیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں. لیکن اگر وہ ان 3 باتوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. وہ 3 سوال یہ تھے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا. دوسرا پوچھا کہ اس شخص کا کیا قصہ ہے جو مسجد مغرب ہر طرف کی اس میں فتوحات کی اور یعنی ذوالقرنین کا قصہ. اور جو تیسرا سوال ہے اس میں فرق ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ روح کے متعلق تھا جس کا جواب بنی اسرائیل میں دیا گیا جو آپ اس سے پہلے سورہ پڑھتے ہیں اور کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ اس سے مراد خضر موسیٰ علیہ السلام کے جو ملاقات تھی اس کے بارے میں سوال تھا. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات پوچھے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور وہ جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کے دیے. تو آپ دیکھیں گے جیسے کہ خود یہود کی بات کے مطابق کہ اگر وہ ان سوالات کے جوابات کی ٹھیک دے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قلم تک کے نبی ہیں. اس بات سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں قرآن کے اندر کہ آپ ان کے سامنے کیسا ہی معجزہ پیش کر دیں کیسی بات پیش کر دیں وہ نہیں مانیں گے. اس لیے ان سے آپ اپنی بات پہنچائے گا خاص طور پر ان لوگوں تک فوکس کریں جو کہ واقعی بات کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. تو ویسے تو دلیل اور اتمام حجت ہو گیا تھا لیکن دیکھیے ہم لوگوں نے نہیں مان کے دیا تو پھر وہ نہیں مان کے دیا. خاص طور پر سورہ کہف کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے جو ہم میرے خیال میں پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے تھے کہ سورہ کہف جو ہے وہ جو مکی دور ہے 13 سال کا جو مکی دور ہے اس کے آخری حصے تیسرے حصے میں داخل ہوئی نازل ہوئی اور وہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکی اس طرح کہ جب ان کی جو المستم ہے اور ان کی جو ریشہ دوانی ہے بہت سے زیادہ بڑھ چکی ہے. ہمارے لیے اس سے ایک سبق یہ ہے سورہ کہف کے اندر کہ سورہ کہف میں جو واقعات بیان ہوئے وہ ہسٹوریکل واقعات ہیں اور یہ اس وقت ہیں جبکہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس نہیں ملتے. تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیکٹس ہسٹوریکل فیکٹس بیان کرتے ہیں جو کہ ڈاکیومنٹس ہیں. تو بہرحال جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر قرآن کے اوپر دوسرے لوگوں کو تحقیق ہوئی ہے جہاں پہ جو مستشرقین ہیں یعنی ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ بڑے علم والے لوگ تھے غیر مسلموں میں اور انہوں نے سیرت کے اوپر قرآن کے اوپر بہت تحقیق کی ہے لیکن ان کی تحقیق کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے بلکہ ان کی تحقیق کا مقصد یہ کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ قرآن جو ہے وہ منجان اللہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو لکھا ہے. تو بہرحال سورہ کہف بھی ان سارے لوگوں کی تحقیق کا ایک بہت زیادہ موضوع رہی ہے اور اس کے اوپر آپ کو ان کی جو کہانیاں ہیں جو مختلف 3 کہانیاں اس طرح 4 کہانیاں بیان ہوئی ہیں اس کے اوپر مختلف باتیں ملتی ہیں. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے ایک انٹرسٹنگ سبق یہ ہے کہ ان مستشرقین نے کافی اس کے اوپر کام کیا ہے لیکن ایک کامن بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دوسری جو پہلے کتابیں موجود تھی پہلے کی جو قصے کہانیاں موجود تھے چاہے وہ بنی اسرائیل کی روایات ہوں یا ویسے جو موجود تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن گن کر کے ان سے ساری باتیں لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قصے بنا دیے اور ان میں سے جو بہت سارے جو قرآن کے جو قصے ہیں جو قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکستان تھے
ان کی ساری ڈیٹیلز ان چیزوں سے پوری ایگزیکٹلی میچ نہیں ہوتی جو کہ ہمارے پاس پوری قرآنک ٹیکسٹ میں اور جو لوگوں کی سینہ بسینہ کہانیاں چلی آ رہی ہیں اور جو مشہور واقعات ہیں اس سے ساری ڈیٹیلز نہیں ملتی. تو وہ اس سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کاپی کیا اور معاذ اللہ کاپی بھی کیا تو غلط کاپی کیا اپنی طرف سے باتیں ڈال دی. یہ جو سارا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اگر آپ گوگل پہ جائیں تو جہاں پہ سارے صاحب کی اسٹوری ہے اور 7 لوگوں کا قصہ ہے تو یہ ہر جگہ ملتا ہے. بائبل کی کہانیاں بھی ہے اس کے اندر اور سب جگہ ملتا ہے. تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. تو آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے کامنٹس پڑھیں گے کہ انہوں نے تو یہ فیری ٹیل جو کہیں سے اٹھا دی اور بنا دی. بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ہے. ہمارے لیے اسی بات کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں ان سارے مستشرقین نے کی ہے وہ اس assumption کے اوپر بیس کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسس حاصل تھا کسی طرح ان دستاویزات کے تک ان ڈاکیومنٹ تک ان کتابوں کے اوپر ان اسکالرس تک جن کے پاس جہاں یہ واقعات محفوظ تھے. اور یقیناً جیسے آج کے مستشرقین نے تحقیق کی ہے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور اس بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور باتیں لکھی ہیں اور وہ ساری ریسرچ لے کے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اصل قصہ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور وہ دونوں کو میچ کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈسپیرٹی ہے یہاں پہ یہ کانٹرڈکشن ہے اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریسورس اور اس ریسورس سے یہ پکڑا اس ریسورس سے یہ پکڑا اس سے یہ پکڑا. مگر اس ساری چیز کو اگر معیار آپ کریں اور قرآن کریم کا وہ والا جو ٹائٹل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے کہ نبی امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈنگ نہیں کرنے آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ نہیں کر سکتے تھے لکھ نہیں سکتے تھے پڑھ نہیں سکتے تھے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری دیکھیں تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بلتی ہے کہ یہ ساری جو ریسرچ ہے نا جو کہ مستشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کے لیے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دلیل مل جاتی ہے. نمبر 1 تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے اور نمبر 2 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو واقعات بات ہے تو نبی جی کے ہم سے پہلے کے پڑھتے ہیں اس میں ایسے کوئی دلائل ایسے کوئی ثبوت نہیں ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ان کا ایکسس تھا کتابوں تک ان کا ایکسس تھا ڈاکیومنٹ تک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو مشرکین مکہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی والا اعتراض جڑ گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسے بڑے بڑے محلات تھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں وہ سرنگ میں انہوں نے کچھ چھپائی ہو. اسی طرح یہود یا عیسائیوں کے علماء کے ساتھ باتیں کی ہوں ان کے ساتھ علم حاصل کیا ہو. تو ساری بات یہ ہے کہ جو ریسرچ خود آج کے مستشرقین نے کی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑے سال اسپینڈ کرنے پڑے. اس کے لیے انہیں بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑی تب جا کے انہوں نے یہ باتیں کی. تو ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ آپ وسلم نے کبھی بھی اتنا ٹائم اسپینڈ کیا. یقیناً یہ ساری تحقیق بہت سارا ٹائم مانگتی ہے اور یقیناً یہ سارے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے بڑی محنت یہ بڑے علم والے لوگ ہیں تو یہ تو وہ مانیں گے کہ انہوں نے بہت ریسرچ اور تحقیق کے بعد ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد اور بڑے کہیں سے یہاں اس لائبریری سے یہ وہاں سے یہ ریسورسز کو جمع کر کے انہوں نے یہ ساری باتیں پتہ کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی ٹائم اسپینڈ کیا ہو کوئی ریسرچ کیا ہو کوئی ڈاکیومنٹ لگائے کہیں بیٹھ کے کسی سے پڑھا ہو. تو یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی الٹا دلیل بن جاتی ہے کہ اتنی ساری ریسرچ کے بغیر اتنے سارے ڈاکیومنٹ اور کتابوں کا ایکسس کے بغیر کسی عالم کسی قصہ کہانی سنانے والے سے مل کر اس کی صحبت میں بیٹھے بغیر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات کیسے بیان کر دیے. تو اصل میں سورہ کہف جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو مختلف دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے. اس سے تو ہمارا اور آپ کا ایمان اور بڑھتا ہے الحمدللہ. ایک مقصد یہ تھا. اچھا اب دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس کے واقعات جس طرح سورہ یوسف سے ہم پڑھ کے آئے تھے اسی طرح سورہ کہف کے جو واقعات ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت سے سورہ کہف نازل ہو رہی ہے اس وقت کے زمانے پر اہل اسلام پر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا رسانیہ پہنچا رہے ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو جس طرح سورہ یوسف کے کوشچنز میں خود پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں اسی طرح سورہ کہف کے کوشچنز میں اس وقت کے حالات کے لیے نشانیاں. تو آپ نے اصحاب کہف کا قصہ پڑھ لیا اور آپ نے وہ 2 باغ والوں کا قصہ بھی پڑھ لیا تھا. اس کی نشانی یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں نے ان کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر اور لوگوں نے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اور ایسے موقع پر ایسا لگ رہا ہے کہ
کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے اور یہ سب وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسے موقع پر اصحاب کہف کی کہانی آتی ہے. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے ابتدائی زمانے کے وہ سارے ینگ لوگ تھے, وہ سب نوجوان لوگ تھے. اور اسی طرح سورہ کہف کے اصحاب کہف کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے. تو اللہ تعالیٰ اس قصے کے ساتھ پوچھنے والوں کو بھی اشارہ کر رہا ہے اور خود ایمان لانے والوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم پہلے نہیں ہے بلکہ الحمدللہ تم سے پہلے ایسے خدا پرست اللہ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایسے ہی واقعات آئے لیکن وہ ایسے ہی ظلموں سے ٹوٹے گئے, لیکن انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا قبول نہیں کیا لیکن بلکہ وہ جو ہے اس سے قائم رہا. اس کے لیے انہوں نے دنیا کو ترجیح دیا, غار میں چلے گئے, اپنے کریئر کی اپنی زندگی کی قربانی دی انہوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا. تو یہ اس سوال کے اندر بھی سبق ہے. آگے بھی جو ہم واقعات پڑھیں گے اس کے اندر سارے سبق آئیں گے. دوسری بات یہ کہ جو دنیا ہے یہ اصل میں سورہ کہف کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ یہ سکتا ہے دجال سے بچائے گی. اس کے اوپر بھی مختلف اسکالرس نے بہت زیادہ ریسرچ کی کہ ان کے بہت خوبصورت بیانات ہیں, اگر آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں. ان کے اندر یہ بات آئی کہ فتنہ دجال سے کیوں بچاتی ہے سورہ کی, تو فتنہ دجال اصل میں مادہ پرستی کا فتنہ ہے. فتنہ دجال اصل میں یہ کہ دنیا جو ہے وہی سب کچھ ہے اور آخرت نہیں آنی. دنیا کا فائدہ اصل فائدہ ہے, دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے. تو جب دجال آئے گا تو دجال بھی اصل میں یہ کرے گا کہ مختلف روایات میں میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے, میں صرف اس کی اشارے دوں گی آپ کو, میں ریفرنسز کے ساتھ بیان نہیں کروں گی کیونکہ سب باتیں ہم نے بہت زیادہ جانتے ہیں اور یہ کتابوں میں موجود ہے. اس کے اندر آتا ہے کہ جیسے ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف دوزخ ہوگی اور وہ جو لوگ اس کی بات مانیں گے ان کو وہ جنت میں ڈالے گا, جس کو وہ جو اس کے نہیں مانیں گے اس کو وہ دوزخ میں ڈالے گا. جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے اوپر انعامات ہوں گے اور جو نہیں کریں گے ان کو وہ موت دے دے گا. تو یعنی کہ وہ بڑا کٹھن زمانہ ہوگا. تو وہ اس کی جو جنت ہے اور اس کی جو دوزخ ہے وہ یقیناً دنیا کے مسائل اور دنیا کی آسائشیں ہیں. تو علماء اس کو یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ جدید دور میں علماء نے اس کے بعد بہت زیادہ تحقیق کی, اس کے لیکچرز ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور جیسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ مادہ پرستی کا دور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی تکلیف سب کچھ ہے اور دنیا کی خوشی جو ہے وہ سب کچھ ہو گئی ہے اور آخرت اب کسی کو یاد نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف نوجوان اصحاب کہف کا قصہ, پھر وہ دو باغ والوں کا قصہ, پھر ذوالقرنین کا قصہ, پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعات جو آتے ہیں اس سے آپ کو یہ نظر آئے گا ان ساروں قصوں کے اندر ایک کامن پوائنٹ ہے جو آپ نوٹ کرتے جائیے گا, اور وہ یہ کہ ایک چیز تو وہ ہے جو مجھے اور آپ کو ظاہری پردے پہ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ایک چیز تو وہ ہے کیونکہ دنیا کے واقعات ہیں, لیکن ایک چیز وہ جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ابو اینڈ بیونڈ ہے, اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ ان واقعات کے پیچھے ایک اور دنیا ہے, ایک اور سیکرٹ ہے جو کچھ چل رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے اصحاب کہف کے قصے میں دیکھا کہ دنیا کے لحاظ سے وہ سو گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا اور وہ سو کے دوبارہ اٹھے تو پتہ چلا کہ اللہ وہ 300 سال سوتے رہے یا 309 سال سوتے رہے یا کئی صدیاں سوتے رہے, تو اللہ کے یہاں اس سونے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ اتنا بڑی مدت جو 300 سال کی گزری یا 309 سال کی گزری, اصحاب کہف کے لیے وہ وقت دن کے ایک حصے کے برابر ہو گیا. ان کو لگا ہم ابھی تو سوئے تھے اور ابھی ہم ابھی اس طرح آ گئے نا, اور نہ ان کی عمریں تبدیل ہوئی, نہ ان کے کپڑے بوسیدے ہوئے, نہ ان کی کوئی چیز خراب ہوئی, سب کچھ ویسا کا ویسا رہا. تو اس قصے میں سبق یہ تھا کہ یہ پوری دنیا جس کو ہم کئی سالوں پر محیط سمجھتے ہیں, اس کی خوشی کو, اس کے غموں کو سب کو سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں اور آخرت کے مقابلے میں چند لمحے سے زیادہ گنے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت. یعنی اصحاب کہف نے تو اتنے پل سو کے گزار دیا, کچھ بھی نہیں بدلا. جتنے پلوں میں وہاں پر پوری دنیا چینج ہو گئی تھی, بادشاہ چینج ہو گیا, کلچر چینج ہو گیا, تہذیب چینج ہو گئی, ریلیجن چینج ہو گیا. اسی طرح جو آپ نے دو باغ والوں کا قصہ پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ شخص جو تھا جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا تھا وہ یہ سمجھنا تھا کہ یہی سب کچھ ہے, اور اگر دنیا میں مجھے سب کچھ ملا اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھیک رہے گا. لیکن وہ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا جس کے پاس نہیں تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ اس کو دنیا میں چیزیں نہیں ملیں گی اس لیے یہ ناکام و نامراد ہے. لیکن کیا حقیقت سمجھ میں آئی, کیا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, یہاں کی خوشی غمی, یہاں کی آسائش, یہاں کی کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا اور وہ سارا باغ جو ہے جل بوجھ کے ختم ہو گیا, تو پتہ چلا تھا یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو ابھی تک ہم نے یہ دو واقعات ہیں جو کہ جب ہم ان واقعات کو بار بار پڑھتے تو ہمارے دل میں جو ایمان تازہ ہوتا ہے, اس کی دنیا چند دنوں کی ہے, اس کا فائدہ بھی عارضی ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ بھی عارضی ہے. اس کے پردے میں جو ایک ہمیشہ کی دنیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ہر وقت یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کا ہمارا جو یہ عمل ہے وہ وہاں کی دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگا بھی رہے. یہاں سے
ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جو آج کے واقعات ہیں. ہم آیت نمبر 61 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اور جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور میں نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ یقین عطا کرتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عالم غیب کے اور جو اللہ تعالیٰ کا جو زبردست جہان ہے اس کی کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے, اس کا مشاہدہ کراتا ہے جو کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر لے کر گئے تھے, کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا, کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ کہا کہ وہ 3 مختلف پرندے ان کو مار کے ان کا پینا بنا کے ان کے گوشتوں کو مختلف چٹانوں پہ رکھا, پھر انہوں نے آواز دی تو وہ سارے پرندے دوبارہ سے زندہ ہو گئے اور واپس آ گئے. جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک وہ سو رہے مر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا اٹھا کھڑا کیا. تو پیغمبروں کا جو تعلیم و تربیت ہے اس میں یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عالم غیب کے عالم بالا کے کچھ جھلکیاں دکھاتا ہے تاکہ ان کو وہ علم یقین حاصل. اب یہ دیکھیں جس ٹیچر کی ہم نے بات کرنی ہے, جس ڈاکٹر کو کی میں نے دوا لینی ہے, یا جس پروفیسر سے میں نے یہ پڑھنا ہے, ہم اس کی ڈگری چیک کرتے ہیں کہ خود اس نے کتنا حصہ لگایا, خود اس نے کتنا دیکھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم انجیکشن لگا رہی تھی تو وہ جو میرے سامنے پیشنٹ آیا اس نے بولا کہ تم فرسٹ ٹائم تو نہیں کر رہی, تم نے پہلے کسی کو کیا ہوا ہے, یا بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے یہ پہلے دیکھا ہوا ہے, یہ والا پروسیجر آپ نے پہلے کیا ہوا ہے نا, ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کے پاس فرسٹ ٹائم ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ والا کیس آپ نے پہلے ڈیل کیا ہوا ہے. تو اسی طرح اگر میں اور آپ جاتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ کارڈیاک اسپیشلسٹ ہے اور اس سے بڑے ایسی سرجری کی ہوئی ہے, ہارٹ کی سرجری کی ہوئی ہے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ. تو اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام جن کے اوپر میں اور آپ ایمان لے کر آئے اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو غیب کی خبریں ہم تک جا رہے ہیں جن کے اوپر میں اور آپ ایمان لے کر آئے, تو ان کی اسپیشل ٹریننگ ہوئی ہے. ہم سب کی انڈیویجل نہیں ہونی. اگر ہم نے ظاہر کیا تھا کہ ہمیں بھی وہ معجزے دکھائے جائیں تب ہم مانیں گے کہ یہ بڑی ہی احمقانہ قسم کا مطالبہ ہے. کیونکہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ ڈاکٹر ہمیں دوا لکھ کے دیتا ہے یا وہ ہمیں لکھا دیتا ہے, ہمیں جنرل انیستھیزیا میں ہم چلے جاتے ہیں, ہم اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر وہ ہمارا پیٹ کاٹتا ہے, ہماری آنکھ کاٹتا ہے, ہماری ٹانگ کاٹتا ہے, تو ہم اس ڈاکٹر سے تو نہیں کہتے کہ پہلے مجھے بھی وہ سب کچھ پڑھاؤ جو کہ تم نے پڑھا تھا, اسی طرح سے مجھے سارے پروسیجر دکھاؤ جو تم نے اب تک کیے, مجھے پورا دکھاؤ کہ تم آپریشن کس طرح کرو گے, تب جا کے میں تمہارے آگے لے جاؤں گا. ہم ایسا نہیں کرتے, بلکہ ہم اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں اس شخص کی کوالیفیکیشن, اس شخص کے تجربات, پروسیجر دیکھتے ہیں اس نے کہاں کام کیا, اس کے بعد ہم اپنے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں ایسا انجیکشن لگا دیتا ہے کہ ہم پورا کا پورا ہمارا جسم پیرالائز ہوتے ہیں, ہم اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مطالبہ تو بالکل احمقانہ ہے کہ ہمیں بھی وہ ساری چیزوں کے مشاہدات کرائے جائیں, لیکن ان کی ساری سیرت طیبہ اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں نا وہ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. تو اس بات سے اب ہم ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا یہ ایمان بالغیب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو 5 تھی تعلیم تربیت کا حصہ تھا, اس میں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں, کچھ مشاہدات کراتے ہیں اپنے عالم غیب سے, جس کے اوپر پھر وہ تعلیمات آگے دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نشانی بتائی ہوگی کہ جہاں پر وہ مچھلی عجیب طریقے سے غائب ہو گئی تھی. مچھلی کے بعد تو وہ مچھلی انہوں نے ناشتے کے طور پہ, کھانے کے طور پہ, برنچ کے طور پہ اپنے ساتھ رکھی, جس سے مختلف روایات آتی ہیں. بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے وہیں سے مچھلی پکڑی اور کیا کہتے ہیں وہاں پر اسے ایک چھوٹی سی کھاڑی بنا دی, یعنی گڑھا کھود کے اور اندر اس مچھلی کو رکھا, تو وہ مچھلی اچانک طریقے سے اچھل کے اور سرنگ بنا کے واپس دریا میں چلی گئی. کہیں یہ آتا ہے کہ وہ باسکٹ میں مچھلی رکھی ہوئی تھی اور ظاہر کی بس مچھلی ٹوکری میں رکھی تھی, وہ مری ہوئی تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ خادم خود بھی حیران رہ گیا کہ وہ مچھلی دوبارہ سے اسی زندہ ہوئی اور وہ دریا میں واپس چلی گئی. تو دونوں یہ مختلف روایات ہیں جس کا بھی بیان کا موقع نہیں.
کل ہوا ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے اور ایک جگہ جا کے وہ ٹھہرے اور انہوں نے خادم سے کہا کہ مچھلی آ سکتے ہیں. پھر کہا کہ ارے میں آپ کو بتانا بھول گیا, مچھلی تو غائب ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ بیچارہ ڈر رہا تھا بتاتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو غلطی تھی. اب یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے وہاں اسی مقام پر پہنچے جہاں پہ وہ مچھلی غائب ہوئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہو کہ وہاں پہ آپ کو کوئی ہمارا بندہ ملے گا. اور وہ بندہ کون ہے؟ وہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کائنات پہ چلانے والے مختلف کارندوں میں سے کوئی کارندہ کون سی مخلوق ہو سکتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. جو ہمارے اس عالم شہود سے جو پڑے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ وہ خضر علیہ السلام سے اس سے اور بھی بہت ساری باتیں نکلتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ دورہ قرآن میں بالکل اجمالاً اس کو لے کر چلنا ہے, بہت تفصیلاً نہیں جانا. تو بہرحال وہ وہاں پہنچے, انہیں خضر علیہ السلام ملے. اب یہ خضر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اپنے بندے, اپنے نبی کو عالم غیب کے کچھ واقعات کی جھلکیاں دکھانے کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا, پھر انہوں نے ان کو مشاہدات کرایا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی گئے ہیں اس کے بعد معراج کی رات, تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 فرشتے یا 2 آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہ نے پایا, جو کہ آپ وسلم کو پھر براق سے بٹھا کے وہاں تک لے گئے, پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہم نہیں جانتے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم جو آپ کو سکھائی گئی ہے اس سے جواب دیا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور جس چیز کی آپ کی خبر نہ ہو آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ جس وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ بہت زیادہ انسان کے لیے, قرآن کا موضوع انسان ہے اور وہ انسانی کمزوریاں اور انسانی جذبات اور ان سب چیزوں کا بڑا احترام کرتا ہے, زبردست. وہ ہمیں فرشتہ نہیں بنانا چاہتا, اور نہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم فرشتے ہیں جس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو فرشتوں کے اندر ہوتی ہیں. تو یہاں پر خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا صبر نہیں کرو. یہ نہیں کہہ رہے کہ لو آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے, لیکن وہ آپ کی لمیٹیشن بتا رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے, جس بات کی آپ کو خبر نہیں ہے آپ اس سے صبر کہیں بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آگے کے واقعات کے جائیں گے تو بڑے عجیب و غریب ہیں. تو اس سے جب آپ سے ظاہر سے اس کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے صبر کر بھی نہیں سکتے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسی کیفیت ہے انسان کی کہ انسانی نفسیات کا ایک ایسا پہلو ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, تو اسے بعد یہ سمجھ. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام جواب میں آپ کو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ جو بات ہے کہ ہماری کیپیسٹی میں ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز ایسی کہ ہمیں صبر نہیں آ رہا. تو دیکھیے مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی, اس کو ریلیٹ کیوں کیا کہ بہت کرے میرے ساتھ کوئی تکلیف ہوتی ہے, میرے ساتھ تو ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے مجھ سے برداشت ہوگا, تو مجھے دکھوں میں سے کوئی چیز چھن جاتی ہے, میرا کوئی نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک امیڈیٹ ریئیکشن ہے اور یہ نیچرل ریئیکشن ہے کہ مجھے دکھ ہوگا, مجھے غم ہوگا اور مجھے لگے گا کہ یہ کیوں ہو گیا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. لیکن جس چیز کے اوپر پکڑ کرنی ہے وہ یہ کہ جو میرا انٹینشنل ریئیکشن ہے نا, یعنی اس کے اوپر میں نے عمل کیا میں نے اللہ کی ناشکری کی, کیا میں غلط ذرائع تک پہنچ گئی, اس کے اوپر میرا کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھ سے سوال کریں گے. اور صبر اسی لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح باندھنا کہ غلط طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن کسی چیز کو دیکھنا, اس کی سمجھ نہیں پانے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر کچھ جذبات کو امڑ لانا, یہ بالکل فطری سی بات ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جبکہ میں خود اس سے آپ کا ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا, یعنی اس کو ہول کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک چوک کر مجھے نہ پکڑیے, میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ کی طرز عمل دیکھیں تو وہ کوئی ایسا غلط طرز عمل نہیں, غالب اللہ کے نبی بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک شخص جو کہ ایک بظاہر غلط کام کر رہا ہے, اور وہ غلط کام یہ کہ وہ اچھی خاصی کشتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ظاہر وہ روکیں گے تو وہ ان کو توجہ دلاتے اپنے اس انسٹنکٹ کی بنیاد پہ کہ فوری طور پر یہ ریاکشن آتا ہے, ریفلیکٹ ایکشن ہے, کسی سے غلط کام کر دیتے ہیں تو کہتے ارے یہ تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہے تو وہ یہ ان کو یہ مناسب نہیں لگا کہ آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ کسی کو نقصان پہنچانے والا. پھر وہ دونوں چلے, جہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بے گناہ کی جان نہیں لی، حالانکہ اس نے کسی کو اپنا نہ کیا تھا، یہ تو کام آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ تو سب مختلف علماء نے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یا تو خود ہی اپنی طرف سے لمیٹیشن لگا دی کہ اگر اب میں پوچھوں تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں مت اپنے ساتھ رکھے گا، تو اس لیے صرف ایک 3 واقعات پیش آئے کیونکہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ہوا کیا کہ وہ لڑکے کو قتل کر دیا انہوں نے۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر ان بستی والوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت دے سکتے تو سزا میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ گئے رات کے وقت سبزے مانگنے مسافر ہے، ہوتا یہ ہے کہ اور اس زمانے میں تو اور بھی یہ طریقہ کار تھا۔ آج کے ہمارے زمانے میں یہ بات بڑی عجیب اور اجنبی سی لگ رہی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اسے کھانے کا پوچھنا، لیکن پہلے کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسافروں کو لوگ خاطر تواضع کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، وہ کھلاتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے تو وہاں کے لوگوں کی یہ حد سے زیادہ بری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف کہ مسافروں کو کھانے پینے کا نہیں پوچھا، کھانے پینے کا نہیں پوچھا، بلکہ ان کے ساتھ یعنی بد تہذیبی سے ایک طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ تو جب ایک تو یہی بڑی بات ہے کہ ان کے لیے دیوار دیکھی تو اس کو بنا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہنا تھا کہ آپ چاہتے تو اس کو اجرت لے سکتے تھے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ یعنی ہم بھوکے پیاسے ہیں، ایک تو یہ لوگ ہمیں بغیر اجرت سے کھانا نہیں دے رہے، تو ایک موقع ملا تھا کہ اگر یہ دیوار بنی تھی گر رہی تھی تو ہم اس کو بناتے اور اس پہ ان سے پیسے لے لیتے اور پھر اس سے اپنے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر لیتے۔ دیٹ سیمز پریٹی لاجیکل۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ یاد رہے کہ جو خضر علیہ السلام ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے جیسے بندے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کارندوں میں سے کارندے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ بات بصراحت لکھی ہے کہ جو کام حضرت خضر نے کیے تھے وہ کام میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو دنیا ہی کے قوانین کے اوپر چلنا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو اس لیے نہیں مار سکتے کہ وہ آگے جا کے کسی کا نقصان کرے گا، ہم اور آپ کسی چیز کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ آگے جا کے اس سے جو ہے نا کوئی فائدہ ہوگا، کسی کی مدد پہنچا جائے گی۔ مجھے اور آپ کو بہت سی دنیاوی قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ میں اور آپ تو غیب تو نہیں جانتے نا، لیکن جو خضر علیہ السلام تھے ان کا واقعہ ڈفرنٹ تھا، ان کا معاملہ ڈفرنٹ تھا۔ ان کی مثال کو ہم اپنی زندگی میں اس لیے نہیں لگا سکتے کہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کی جل کے دکھانا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرندے کو قتل کرو، کاٹو، ذبح کرو، ان کا گوشت بوٹیاں 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 بناؤ اور ان کو 4 الگ الگ پہاڑی چوٹیوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو پکارو تو وہ سارے پرندوں کا دوبارہ وہ گوشت توڑ کے مل گیا، وہ پورے پرندے بن گئے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے دوڑ کے آئے۔ لیکن میں اور آپ یہ نہیں کریں گے نا، تو بالکل اسی کیونکہ وہ تو غیب کا مشاہدہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مشاہدہ غیب تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ غیب کا مشاہدہ ہے۔ تو میں اور آپ کوئی کام نہیں کریں گے دنیا میں جو کہ دنیا کے قوانین سٹا ہوا، کیونکہ یہ تو کچھ اور سبق سکھانے کے لیے، کوئی اور تعلیم دینے تربیت کرنے کے لیے طریقہ تھا، ایک شارٹ کورس تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بہرحال تو انہوں نے حکمتیں بتائیں کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمی کسی کے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے ادار کر دیں، کیونکہ اب ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یہاں وہ لڑکا جو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بھی بہتر ہو اور جس سے صلاح رہنی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے خیال سے نہیں کر دیا ہے، یہ حقیقت ان باتوں کی جن سے تم صبر نہیں کر سکے۔ تو نمبر 1 بات پہلے تو ہم نے اسی طرح سمجھ لیا کہ ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام ایک اسپیشل کورس سے لیتے تھے جو کہ عالم غیب کو دکھانے کے لیے تھا، میں اور آپ نہیں کریں گے اس سے ہٹ کر۔ اب ہمیں جو بات اس سے سبق سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے جو پردہ جو عوامل کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کری کہ وہ مجھے آپ کو نہیں پتا، اور یہ بہت کامن فینومینا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ تکلیف کیوں پیش آئی۔
فلانا میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ماں کو مار کے کیا ملا, ایک چھوٹے بچے کو مار کے کیا ملا, اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو نقصان کر دیا, ایسا کیوں ہوا, فلانے جگہ پہ زلزلہ آ گیا اور لوگ مر گئے, ایسا کیوں ہوا. ابھی سیریا میں ہم نے دیکھا کہ جامع الوطن سے حملہ ہوا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے سفر کے تڑپ کے مرتے رہے, تو ہم نے کہا ایسا کیوں, آخر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بتا کے نہیں لایا, آخر وہ جو گیسیں خارج ہو رہی تھی تو وہ کسی طرح سے رک کیوں نہیں گئی, وہ کسی طرح سے ان کا عمل رک کیوں نہیں گیا. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیش آتے ہیں اور میرا اور آپ کا دل خبر نہیں پڑتا بیماری کیوں ہو گئی, اچانک کینسر کی خبر مل جائے, کوئی بھی آدمی ہم سنتے تو ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جھلک دکھاتے ہیں کہ ایک پلاننگ, ایک چیز وہ جو تم دیکھ رہے ہو, ایک وہ ہے جو اللہ کیا پلاننگ چل رہی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو آگے ہونے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو واقعہ ہے وہ اس پلان کا حصہ ہے. اور شاید پہلے یہ بات ہمیں اتنی اچھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ مشکل ہوتی اس کو سمجھانے میں, لیکن ابھی ہم سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو وہ جو ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ بظاہر ایک بڑا دردناک اور برا واقعہ تھا, لیکن اگر وہ کنویں میں نہ پھینکتے تو یہ مصر کیسے پہنچتے. اور اپنے وقت کی طاقتور ترین, بلکہ میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ اب تک دنیا میں جتنے مطلق العنان بادشاہ ہوئے ہیں ان میں فرعون دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ گزرا, مطلق العنانیت کے حوالے سے, ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے, جس کے ہاتھ میں سارے اقتدار. تو اپنے وقت کا طاقتور ترین بادشاہ یوسف علیہ السلام کیسے بنتے. اور سب سے بڑی بات جو میں کسی اس میں سنی تھی بہت پیاری تھی کہ ایک بہت برا قحط آنا تھا, اس قحط سے بچنے کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے, نہ صرف مصر والوں کی بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب اور اس اسٹریٹجک پلاننگ کی ضرورت تھی جس کے لیے ان کو کنویں میں پھینکا گیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پلاننگ کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا یہ پرفیکٹ نہیں ہے, دنیا دار الجزا نہیں ہے, دنیا دار الامتحان ہے. جہاں پر لوگوں کو اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ ہمیشہ نہیں ملتا. ایسا نہیں ہوگا, اگر ایسا ہوتا پھر آخرت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اگر حصہ ملے گا بھی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ادے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ لگا دی, کہ کسی نے پوری زندگی لگائی, پوری زندگی لگائی, اس کے بدلے میں اور آپ ان کو کیا دیتے, زیادہ تر اچھا محل دے دیتے, اچھی زندگی دے دیتے. لیکن وہ جب 50 سال زندگی کے انہوں نے کھپائے, جوانی کھپائی, اس کا بدل کہاں سے ہے. کسی جگہ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا, یا آپ دیکھیں ہٹلر گزرا ہے, بڑے بڑے ایسے چنگیز خان گزرا ہے, ہلاکو خان گزرا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں سے مینار بنائے. ان کو ہم زیادہ سے کیا سزا دے سکتے ہیں. مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں جہاں پر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کتنی زیادہ ضروری ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسے انسانوں کو سزا دیں گے دنیا کے قوانین کے اور تو کیا دے سکتے ہیں. زیادہ یہ کہ آپ ان کو کہیں کہ ان کو کتوں کے حوالے کر دو کہ وہ ان کو زندہ نوچ نوچ کے کھا لیں, آپ ان کو پھانسی دے سکتے ہیں, آپ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ سکتے ہیں, لیکن ایک آدمی کی زندگی کیا 1 لاکھ آدمی کی زندگی کے برابر کا دعویٰ کر سکتی ہے. جس آدمی نے 1 لاکھ آدمی کو قتل کیا, کیا ایک دفعہ کی موت اس کا تو صحیح سزا ہونے چاہیے کہ اس کو 1 لاکھ مرتبہ مارا جائے. اسی طرح جب جس آدمی نے ایک آدمی کو 1 لاکھ لوگوں کو مارا, اس سے تو پوری نسل کو سکھا دی, اسے تو آگے تک 1000 سال کے اثرات مرتب ہو گئے, ان کی سزا کیسے ملے گی. اس لیے اگر کسی شخص نے کسی لڑکی کا ریپ کیا تو اگر آپ اس عورت اس کو سزا دے بھی دیں, اس کو سنسار کر بھی دیں, تو جب تک وہ لڑکی زندہ رہے گی اس کے نفسیات کے, اس کے اوپر, اس کے جذبات کے اوپر, اس کے اعمال کے اوپر وہ سارے جو دردناک واقعات ہیں اس کی جو اثرات ہیں ان کو کیسے دھوئیں گے آپ. یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب چند دن کی سامان ہے. اصل جو ہے وہ آخرت ہے. آخرت میں اصل سزا ملے گی اور اصل جزا ملے گی. تو یہ سورج اس طرح چیزوں سے حوالہ کرتی ہے. میرا اور آپ کے لیے بس اتنا سبق ہے کہ اب ہمارے اور آج کی زندگی میں جو واقعات پیش آئیں گے اس کے اوپر انسان نہیں کرنا کہ دکھ تو ہوگا کیونکہ ہم انسان ہیں. ہمیں ایک تو ابھی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمیں دوسری بات ہے کہ ہم انسان ہیں, ہمیں رونا بھی آتا ہے, غم بھی ہوتا ہے, تو ہم روئیں گے بھی, دکھ بھی ہوں گے, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ میں صبر کروں گا اور میں اللہ کے اوپر بھروسہ کروں گا. جو ابھی ہم یوسف کے اندر پڑھ کے آئے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علیم اور حکیم, خدا اللہ علیم اور حکیم ہے, تو اس کے پر یقین رکھتا, اس کے اوپر توکل کروں گا. تو میں اور آپ انشاءاللہ اس کے اوپر توکل کریں گے. اچھا پیاری بہنوں, یہاں تک کے لیے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے 10 منٹ کا بریک چاہیے. ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, 15 منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اگر آپ لوگ اتنی میرے ساتھ فیور کر سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جگہ دے گا. اوکے, 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. جزاک اللہ خیر بہنوں, میرے ساتھ یہ برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 83, آیت نمبر 83 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہے. ہم نے اس کو وہیں میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے ہوئے تھے. اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا تھا کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے خواب ملی. ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے مقرر بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور بھی زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. اب یہ ایک فرما روا کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ کانکرر تھا, جس نے دنیا کو فتح کیا. دنیا میں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں جن میں سے کچھ کا میں نے نام لیا, جیسے کہ سکندر اعظم ہے, جیسے کہ تیمور لنگ ہے, جیسے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان ہے, اور اس طرح سے اور بھی. ایک بڑی کامن پریکٹس یہ ہے کہ جتنی زیادہ پاور آتی ہے اتنا زیادہ کرپشن آتا ہے انسان کو, اور جتنی زیادہ کہتے ہیں کہ پاور ایک انسان کے اندر جمع ہوتی ہے اتنا زیادہ مطلق انانیت اسی لیے بس ناپسندیدہ ہے کیونکہ اتنی زیادہ کرپشن آتی ہے انسان اپنے آپ کو خدا بنانے لگتا ہے. تو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا فرعون کے ساتھ یہی ہوا کہ جب وہ دنیا کا پاورفل ترین حکمران تھا تو اس نے آپ کو خدا سمجھ لیا. جس طرح ہم نے نمرود کے بارے میں پڑھا کہ اس نے آپ کو خدا سمجھ لیا. اسی طرح آج کی دنیا میں بھی ہم نے آگے ہم چنگیز خان کا پڑھتے ہیں, ہم ہلاکو خان کا پڑھتے ہیں, تو انہوں نے بربریت اور بہیمت کی وہ مثالیں قائم کی کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو ہم کاپ کر رہ جاتے ہیں. اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جب اقتدار ملا ان قوموں کو جو کہ کہیں کا افراد کا نام ہے بدترین ڈکٹیٹر کے گزرے, اور کہیں کا قوموں کو اختیار ملا, دنیا کے اوپر اقتدار ملا, تو انہوں نے کیا نہ کیا. تو انہوں نے لاکھوں انسانوں کے خون بہائے, تو انہوں نے بستیوں کو تاراج کر دیا, انہیں شہروں کو کھنڈر بنا دیا, اور انہوں نے سب سے زیادہ بدترین بات جو کی جو آج بڑے اچھے انسانیت کے لمبردار بنے ہوئے, ان کی ہے نا کہ ان کی تاریخ جو دیکھو کہ دہل جاؤ گے. تو اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو انہوں نے جو سب سے دردناک کام کیا وہ یہ کہ جن قوموں کے اوپر انہوں نے حکومت کی ان کی انہوں نے نسل کشی کر دی, ان کی نسلوں کو انہوں نے مٹا دیا تاکہ وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا نہیں ہو اور کبھی اس اقتدار کو حاصل نہیں کر سکے جس پر انہوں نے چھین کا قبضہ جمایا تھا. اب چاہے آپ یہ ساری جدید مغربی دنیا کو دیکھیں, اور یہ نہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں بلکہ اب اندر سے گواہیاں آ گئی کہ کس طرح جو اصلی باشندے تھے ان کو نہ صرف قتل کیا بڑی بڑی تعداد میں, بلکہ ان کی نسلوں کو اس طرح ختم کر دیا کہ وہ کبھی اٹھ ہی نہ سکیں اور جرائم میں پڑ کے رہ جائیں اور اپنی شناخت ان کی کھو جائے اور وہ ان کے لیے دوبارہ سے زمین پکڑنا مشکل ہو جائے. تو اگر انہوں نے بھلائی کے کام کیے ہیں اور اگر انہوں نے دنیا میں کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے, کچھ کنسٹرکشن کی ہیں, کچھ چیزیں بنائی ہیں, تو اگر آپ اسی کوئی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ اس تک کے پیچھے ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا. انہوں نے اپنے لیے کام کیا. جن قوموں کے اوپر انہوں نے حملے کیے, قبضے کیے, ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. یہ ساری دنیا میں ہوا. انڈیا کے اوپر بھی جن آریائی قوموں نے حملے کیے اور وہاں پہ قبضہ کر لیا اور باقی نے اس کو اپنا وطن بنا لیا, لیکن وہاں کی جو اصل نیشن جو اس کے وہاں کے اصل باشندے تھے جو نیٹو تھے انہوں نے ان کو چھوت بنا دیا, انہوں نے ان کو شودر بنا دیا, انہوں نے ان کو بالکل سائڈ لائن لگا دیا تاکہ وہ آگے صدیوں تک اس بات کے قابل نہیں ہو سکے کہ وہ اٹھتے اور دوبارہ سے اقتدار حاصل کرتے. اسی طرح ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا کہ اسے بڑی صاحب دیکھ کیا. تو اس وقت جو مشرکین مکہ کا حال یہ ہے کہ وہ بھی سرداران مکہ ہے نا, ان کی عرب کے اوپر خوب چلتی ہے, ان کے پاس ساری طاقت ہے, ساری پاور ہے, جبکہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کو وہ زمین میں کوئی زور نہیں پاتے. اور ان کا حال بالکل اسی طرح جس طرح اصحاب کہف کا تھا کہ وہ کچھ نوجوان ہیں, وہ کچھ لوگ ہیں جن کی بات سے جن کا قبیلہ تک ان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, ان کے پاس ویسی والی قوت نہیں ہے, تلوار کی طاقت نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
جو اللہ تعالیٰ اس موقع پر یعنی پاور، جتنی بھی ہم پاور کی مثالیں دیکھیں وہ سب کرپٹ ہے، وہ سب بروٹل ہے، وہ سب انسان کی غرضی کی اس طرح کی انتہا ہے کہ اسے کوئی سامنے سے نظر نہیں آ رہا ہے نا. انسان کو جیسے جیسے پاور مل رہی ہے وہ بروٹیلٹی کی انتہا پہ جا رہا ہے. لیکن اس سب کے درمیان پھر حضرت اللہ تعالیٰ جو وہ ذوالقرنین کا قصہ بیان کرتے ہیں جو کہ ان سب کے برعکس بالکل ایک منفرد شخص گزرے ہیں. ذوالقرنین جو ہے وہ ایک انتہائی طاقتور ترین حکمران تھے، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا آیات، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے علاقوں پر علاقے اس طرح فتح کیے کہ وہ دنیا کی ایک سرے سے لے کر اور دوسرے سرے تک جا پہنچے. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ سورج کالے پانی میں دوڑا تھا. اگر آپ اس کی تفصیل کرنا چاہتے تو آپ تفہیم القرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اور دوسرے لیکچر بھی سن سکتے ہیں، اور تفہیم باقاعدہ میپ پر کہ کس طرح وہ بحر اسود تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا علاقہ فار ایسٹ سے لے کر اور وہاں تک جہاں تک پھر اس کے بعد سمندر آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ افریقہ کی انتہاؤں تک پہنچے کہ اس کے بعد پھر وہ جو اٹلانٹک اوشن آ گیا کہ اس کے بعد وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے. تو بہرحال سارا وہ جو بھی میپ ہے، جو بھی جغرافیائی تفصیلیں اگر ہم اس کی طرف رکھ بھی دیں کہ وہ بھی ہمیں سمجھ سکتے. میپ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو جہاں تک انسان ٹریول کر سکتا تھا اس وقت انہوں نے وہاں پر فتوحات کی اور اتنی بڑی زمین کے حصے کے مالک بن گئے. اچھا، اب اس کے اوپر آتا ہے کہ یہ کون گزرے ہے، اس کے اوپر مختلف تحقیقات ہیں. پرانے زمانے کے جو قدیم مفسرین ہیں جو سکندر اعظم کو اس کا مذاق قرار دیتے رہے، لیکن جو جدید مفسرین ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں وہ اس کو غلط ثابت کرتی ہیں، کیونکہ سکندر اعظم کے بہت کچھ حالات ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سکندر اعظم جو ہے وہ تعویذ کا ماننے والا نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت پرست مشرک تھا. تو جو جدید زمانے کے مفسرین ہیں جن کے اندر تفسیر القرآن مولانا مودودی سے لکھا ہے، اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی اس کے اوپر تحقیق موجود ہے. ان کی ایک پوری کتاب ہے کتاب کہف، جس میں انہوں نے سورہ کہف کے مختلف واقعات کے اوپر ریسرچ اپنی پیش کی ہے. تو بہرحال جو ابھی کے جدید مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مثالیں وہ ٹھیک تھی سائرس دی گریٹ کے اوپر منطبق ہوتی ہے، جس کو ہورس لکھا ہے تفسیر القرآن میں. تو اگر آپ گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں تو آپ کو سائرس دی گریٹ کے نام سے ملے گا کہ پتہ یہ چلتا ہے. اور اس لیے ایسی بہت ساری جو چیزیں وہ حضرت کیا کہتے ہیں قرآن کے جو واقعات اس سے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا علاقہ دنیا میں اس نے فتح کیا اس کے علاوہ کسی نے فتح نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے یہاں پر 2 ٹیلوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، تو اس کی جو علامت تھی وہ بھی دو ٹیلیں تھیں. اس کی علامت تھی 2 ٹیلوں والا وہ پہنتا تھا، اور یہ اس کی علامت کے اس کا علامتی نشان تھا. اسی طرح ایک بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ جتنے آپ ڈاکیومنٹس ملے ہیں ہسٹورک ڈاکیومنٹ جس میں سائرس دی گریٹ کا ذکر ہے، اس میں اس کی بہت زیادہ تعریف آئی ہے، اس کی رحم دلی کی تعریف آئی ہے، اس کے جو فلاحی کام ہے اس کی تعریف آئی، جیسے جہاں جہاں قوموں کے اوپر اس سے حکومت کی جہاں جہاں تک وہ پہنچا وہاں فلاح و بہبود کے کام کیے. اس کی اسٹریٹجک چیزوں کی بڑی تعریف آئی ہے، یعنی اس کو اوور آل ایک بہت اچھے بادشاہ کے طور کے اوپر جانا گیا ہے. تو یہ وہ ڈسکرپشن ہے جو کہ قرآن کی ڈسکرپشن سے ملتی جلتی ہے. تو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد، میں نے جو پڑھا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے اصحاب کہف، اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل کا تھوڑی ایسا چھوٹا بکیٹ ہے بک کی طرح، اس میں بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. لیکن آج بھی مختلف جگہوں کے اوپر اگر آپ ڈھونڈیں تو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ پیش کر رہے ہیں مثال کے ایک ایسا، تمہاری تو کوئی ایسے نہیں، تم تو ایک دنیا کے ایک ملک کے ایک چھوٹے کے حصے کے حکمران بنائے گئے، وہاں پہ تمہیں کوئی طاقت اور اقتدار بخشا گیا ہے، تو تمہارا یہ حال ہو گیا کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر الٹی سیدھی باتیں چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں کے اوپر تم تکلیفات پہنچا رہے ہو، اس کے اوپر ظلم ختم کر رہے ہو. لیکن تم سے کئی سال پہلے تم سے کئی گنا طاقتور ایک دنیا میں ایک فرما روا، ایک بادشاہ گزرا، ایک کانکرر گزرا، ایک فاتح گزرا ہے کہ جس کے پاس جو وہ زبردست اقتدار تھا، لیکن اس کے اقتدار میں اس کی جو طاقت تھی، اس کی جو قوت تھی، اس کو کرپٹ نہیں کیا. تو ذوالقرنین کے قصے میں ہمارے پاس یہ سبق ہے کہ پاور ہونے کے باوجود، صلاحیتیں ہونے کے باوجود انسان کس طرح متقی رہ سکتا ہے، اور وہ اس پاور کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسانوں کے لیے فلاح کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو ذوالقرنین کے جو واقعے کے اندر پہلا جو ڈسکشن میں نے آپ نے پڑھا ہے اور جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو اس میں یہ بات بتائیے کہ
وہ کتنے پاورفل تھے. ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ پہنچے. یہ آیت آئی تھی کہ ایسے قوم پہ پہنچے کہ جہاں پر جن کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا. اس سے ہمیں یہ پتا لگا کہ وہ منزلوں کے منزلیں مارتے ہوئے ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کیونکہ دنیا کی جو سویلائز ورلڈ تھا, مہذب دنیا تھی, اس سے دور کوئی ایسے وحشی قبائل تھے جن کو ابھی تک گھر بنانے بھی نہیں آئے تھے, اور وہ جن کو ابھی تک ٹینٹ بنانے بھی نہیں آئے تھے, اور وہ ایسی کھلے میدانوں میں درختوں کے نیچے ایسے ایسے زندگی بسر کرے. یعنی وہ مہذب دنیا سے بھی بہت آگے پہنچتے تھے. ایک یہ اشارہ ملتا ہے. اور جہاں پر یہ ہے کہ جب وہ سورج کے کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا وہاں قوم ملی, تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مغفرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نہیں رویہ اختیار کرے. یعنی جس طرح انسان کا وجدان اس کا ضمیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے. وہ ہر وقت اس کو بتاتا ہے تیرے ہاتھ میں اس وقت یہ موقع ہے, تو چاہے تو اس کو غلط کام کر لے, تو چاہے تو اس کو اس سے اچھا کام کر لے. میرا آپ کے پاس ایک پاور ہے, اب اپنے بچوں کے اوپر پاور ہے, ہمارے کچھ اور لوگوں کے اوپر ہماری پاور ہے, ہم کہیں پہ جاب کرتے ہیں وہاں ہمارے پاس پاور ہے. میری سچی رکھتا ہوں مجھے میرے پاس ہیلپ لینے کے لیے آئے, میرے پاس اس کی پاور ہے. میں ٹیچر ہوں, میں جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کری ان کی پاور ہے. میں جو کام کر رہی ہوں اس کی میرے پاس پاور ہے. میں انجینئر ہوں, میں حکومتی عہدیدار ہوں, میں کہیں بیوروکریسی میں ہوں, میں کہیں سول سروسز میں کام کر رہا ہوں. میرے پاس ایک پاور ہے. اس پاور کو میں چاہوں تو غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں, اس پاور کو چاہوں تو میں صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہوں. تو وہ جو ضمیر کی آواز آتی ہے یہ اپنے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ تجھے روکے گا نہیں, ہاتھ نہیں پکڑے گا اگر تو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ نہیں پکڑے گا اگر تو اسے اچھے طریقے سے استعمال کرے گا. تو وہ آواز اللہ کی ہوتی ہے. تو اسی طرح کیونکہ یہ خدا ترک حکمران تھے, کیونکہ یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے, تو جو ان کا وجدان تھا, جو ان کا ضمیر تھا, تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت بن کر ان کی رہنمائی کرا. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ آپ جو بھی کریں, تو انہوں نے اپنے اس وجدان سے, وہ جو ایک الہی آواز ہے, وہ جو خدا کی آواز انسان کے اندر سے بلند ہوتی ہے, میرے راز کے اندر سے بلند ہوتی ہے. اور جو شخص اللہ کے جس میں قریب ہوتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اس کو وہ آواز اتنی زیادہ فریکوینٹلی سنائی دیتی ہے. تو انہوں نے اس آواز سے دبایا نہیں, جیسا کہ مجھے رات سے بھی سنائی دیتی ہے, لیکن بہت مرتبہ ہم اس آواز سے دبا دیتے ہیں. لیکن ذوالقرنین بھی تھے, انہوں نے ذوالقرنین کا مطلب دو سینگ والا ہے, جو میں بتانا بھول گئی. حالانکہ میں نے اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ وہ دو سینگ کی طرف, تو ذوالقرنین کا مطلب دو سینگ والا, اور اس کی ڈسکرپشن میں دیکھ تھی. تو ان کا اصل نام جو ہے وہ سائرس کا خورس, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہوگا ذوالقرنین کا لقب ہے. تو بہرحال تو ذوالقرنین نے یہ کہا کہ اس آواز کا, وہ جو خدا کی آواز ان کے اندر سے ابھری, انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کی اچھی جزا ہے, اور ہم اس کو میرا پہنچان دیں گے. ان آیات سے بہت زیادہ واضح ہے کہ نہ صرف وہ انصاف کے ساتھ حکمرانی کرے تھے ذوالقرنین, بلکہ وہ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو غلط کام کرے گا, قوانین کے اوپر نہیں چلے گا, اس کو ہم دنیا میں سزا تو دیں گے جو کہ حکومتی لحاظ ہوتا ہے, لیکن اصل جو اس کو سزا ملے گی وہ آخرت کے اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گی. اور دوسری بات یہ کہ جو اوور آل ایمان لے کر اگر نیک عمل کرے گا اور اچھا کام کرے گا, آخرت میں بھی اس کو اچھی سزا ملے گی اللہ کی طرف سے, اور دنیا میں بھی ہم ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کو آسان کر کے بنا دیں گے. تو اگر ہم چاہیں تو ایک ایک آیت کے اوپر بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر ٹائم نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, تو یہاں سے تھوڑا سا ان کا پتہ لگتا ہے کہ وہ خدا کرتے ہیں, آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تیسری بات یہ کہ وہ کتنے پاورفل ہیں. چوتھی بات یہ کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو احکامات جاری کر رہے ہیں, وہ جو قوانین بنا رہے ہیں, وہ اللہ اور اس کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس کو فالو کرتے ہوئے, ان کو مقدم رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں. پھر اس کو ایک اور مہم کا سامان کیا. یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسے قوم ملی کہ مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, بس تم محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لاتا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے کاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ آپ آگ دیکھاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑے لوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر نہ آ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, اگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جس واقعات کی طرف اشارہ کرے وہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے. اس کے بارے میں بڑی کہانیاں, لیکن مختلف اس سے ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے کی وحشی اقوام تھی, دو وحشی اقوام تھی جو کہ وقتاً فوقتاً بستیوں کے اوپر چڑھاتی تھی.
ان کا وحشیانہ قتل عام کرتی تھی، ان کو لوٹ کر لے جاتی تھی. تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان سے پریشان تھے، خاص طور پر جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایسا ٹریول کرتے ہوئے اور ایک ایسے قوم کی طرف پہنچے جن کی لینگویج ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. ویسے تو ظاہر ہے ان کے کیا کہتے ہیں زیر نگی اتنا بڑا علاقہ تھا اور اس سے بڑی ڈائیورسٹی ہوگی لینگویجز کے اعتبار سے بھی، کلچر کے اعتبار سے بھی. ان کے پاس تمام زبانوں کے ماہرین موجود ہوں گے تاکہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کے زبان سے کمیونیکیٹ کر لیتے تھے. لیکن جو ذوالقرنین کے بارے میں تھی وہ اتنی دور دراز انہوں نے مہمات کی ہیں کہ وہ ایسی قوموں تک پہنچے ہیں کہ جن کا باقی کی متمدن دنیا سے تعلق بھی نہیں تھا. تو جیسے کہ ابھی ایک قوم کا ذکر پڑا کہ اس سے بھوک پہ اس سے بچنے کا سامان کرنا نہیں آتا تھا، اور یہ ایک ایسا قوم کا ہے کہ جس کی لینگویج تو ابھی ان کے پاس کوئی لوگ نہیں سمجھتے تھے. تو کتنی زبردست ہے. اس کے بارے میں بھی یہ کون سی جگہیں تھیں یہ بھی اگر آپ جیسا کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب کا حوالہ دیا اور بھی آپ جیسے لیکچر سن رہے ہیں، آج بھی مختلف کالج کے ٹیچرس پڑھا رہے ہیں، تو میرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا یہ تاتاری قبائل ہیں، یہ عرصے سے صدیوں سے یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ پہاڑوں پر رہتے. اور یہ قصہ اور ابھی جب جنگیز خان اور ہلاکو خان کے وہ لشکر آئے بھی تو سبھی ثابت ہوگی کہ انہوں نے جو بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا. تو یہ قدیم زمانے کی وحشیانہ قومیں تھیں جو کہ وقتاً فوقتاً آتی تھی، بدترین قتل عام کرتی تھی، کیونکہ یہ متمدن زندگی سے واقف نہیں تھے اس لیے یہ ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں تھے. ان کے بہت ہی وحشی ان کے اعمال تھے، اور اسی لیے جب یہ لوگوں کو کاٹتے مارتے تھے تو اس وقت بھی جو رہے چاہے جنگ کے قوانین پر کے پر وہ عمل نہیں کرتے تھے تو بہت بری طرح قتل عام کرتے تھے. طاقتور بھی تھے، ڈمبر بھی مزاج تھے، تو ان کا نام تھا یاجوج ماجوج تھا. تو جب یہ قوم اس کے پاس پہنچی تو اس قوم نے جس قوم کے اوپر اکثر یاجوج ماجوج آ کے حملہ کرتے تھے، ان کو دستان کہا جاتا تھا، انہوں نے پھر ذوالقرنین کو درخواست کی کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی دیوار بنا دیجیے. اور یہ دیکھیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے ایک خدا پرست اور ایک اچھے حکمران تھے جو کہ جن جگہوں پر وہ گئے ہیں اور جن جگہوں پہ ان کی حکومت ہوئی ہے انہوں نے ان لوگوں کی بھلائی کے اتنے کام کیے ہیں کہ وہ لوگ خود آ کے ان کو مدد کی درخواست کرتے ہیں. کیونکہ وہ فلاح بہبود کے منصوبے چلا رہے ہوں گے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ پلیز ہماری اس چیز میں آپ مدد کر دیجیے، اور وہ یہ تک تیار ہے کہ آپ ہم سے ٹیکس لے لیجیے. لیکن اس کے جواب میں جو ذوالقرنین کہتے ہیں وہ ان کی اچھائی کی مزید دلیلیں کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ٹیکس نہیں چاہیے. یعنی یہ تو ایک حکمران ہونے کے ناطے تمہارا میرے کو حق ہے، میرا فرض ہے کہ تمہارے لیے میں بغیر ٹیکس کے کام کروں گا. اگرچہ مجھے مین پاور چاہیے، کیونکہ ظاہر ایک بہت عظیم شان دیوار بنانے والا ہوں، اس کے لیے مجھے مین پاور چاہیے تھی. تو آپ سب مل کر اور میرے ساتھ یہ کام کرے. اس سے اور بھی بہت سبق ہے حکومت کو چلانے کے لیے، معاملات اور سب چیزیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں جنگ کو بہت نیگیٹو دیا گیا اور اب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن جنگ ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. اگر وہ صحیح لوگ لڑتے ہیں تو وہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہے. اس کی مثال جو فریڈم فائٹرز ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، وہ بھی تو لڑتے ہیں نا. تو اگر آپ ان کو بھی رکوا دیں گے تو پھر اس طرح جو غاصب لوگ ہیں وہ ان کا اختیار کے اوپر حصہ دے گا. اسی طرح ایک اور دوسری چیزیں بدنام ہے ان کی ہے کہ اقتدار حاصل کرنا. یہ چیز بھی ہمارے بڑی بدنام ہے، بالکل صحیح طریقے سے بدنام ہے. اس لیے کیونکہ عموماً جن لوگوں کے پاس اقتدار آتا ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، وہ کرپٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ جمع کرتے ہیں. لیکن جو ذوالقرنین کے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر اچھا انسان ہوتا ہے، اگر نیک ہو، خدا ترس ہو، اگر عادل ہو تو اقتدار بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کی جو مثال ہے وہ دو احادیث ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہے. اس کا جو دلیل ہے ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ملے مسلمان، ان کا حق ہے کہ مسلمان کے پاس کہ وہ ان کی تقریم کرے، ان کی عزت کرے. ان میں سے ایک شخص ہے وہ ایک بوڑھا ایک بزرگ مسلمان ہے جو 70 سال کا ہو جاتا ہے، بال اس کے سفید ہو جاتے ہیں، اس کو تم دیکھو تو اس کی عزت و تقریم کرو. دوسرا شخص وہ ہے جو کہ حامل قرآن ہے، جس نے قرآن کو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس سے ملو تو اس کی تقریم کرو. تیسرا جو سب سے آپ حیران لگ جائیں گے کہ وہ عادل سلطان ہے، عادل حکمران ہے، سلطان عادل ہے. حالانکہ حکمرانوں کی تقریم کو ان سے ملنے کو منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے گزرے ہیں، جو ہمارے علماء گزرے ہیں، وہ بالکل کوشش کرتے تھے کہ حکمرانوں کے ساتھ مل جائے کیونکہ وہ عموماً کرپٹ ہو جاتا ہے. لیکن عادل حکمرانوں کے بارے میں یہ حدیث سارے میں اشارہ کرتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ احترام کرنا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے
جس کا مفہوم ہے کہ 7 لوگ ہیں جو کہ قیامت کے روز سے کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ لوگ اس پہ قائم ہوں گے. ان میں جہاں اور لوگوں کا ذکر ہے، عبادت گزار لوگوں کا، اللہ کے لیے ملنے والوں کا، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے. تو گویا کہ یہ کہ مجھے اور آپ کو جو بھی قدرت حاصل ہے، جو بھی پریولیج مجھے حاصل ہے، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ ملک کا اقتدار ہو، چاہے وہ کسی چیز کا اقتدار ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو صلاحیت ہے جو مجھے اور آپ کے پاس ہے، اگر اس صلاحیت سے ہم عروج نہیں کرتے، اگر ہم اس صلاحیت سے ریاکاری نبود و نواز اپنی انا کی تسکین نہیں کرتے اور اس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پہنچنے کا ہمارے لیے ایک ذریعہ ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے انجینئرنگ کے ایک زبردست طریقے سے انہوں نے ذوالقرنین نے جو ہے زبردست دیوار کھڑا کر دی. پھر لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے کہ ہم نے ٹائٹینک کے بارے میں پڑھا تھا کہ بڑا جس وقت ٹائٹینک کو لانچنگ سیریمنی تھی اور جن لوگوں نے ٹائٹینک بنایا تو انہوں نے کہا تھا کہ جس کو وہ لانچ ہوا اور جو سمندر کی لہروں کے اوپر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا زبردست جہاز ہے، اس کو تو خدا بھی شکست نہیں دے سکتا. تو انسان جب اپنی کوئی تخلیق بناتا ہے اس سے بہت خوش ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو پرفیکٹ ہے، اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کو تو ایسا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. میں اور آپ بہت چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، نہ ہم ٹائٹینک بناتے ہیں، نہ ہم دنیاؤں کو حکومت کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کو یہ کہ ہمارے چھوٹے سے گھر ہیں، ہماری چھوٹی سی چیزیں، ہم کپڑے بناتے ہیں، ہم چیزیں بناتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہیں، ہم اپنے بچے کو براٹ اپ کرتے ہیں، ریز کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب جس دوسروں کو یہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، پھر ہم دوسروں کو یہ حقارت سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. ذوالقرنین نے ایک زبردست کام کیا، دنیا کے طاقتور ترین حکمران ہونے کے بعد اتنی زبردست انجینئرنگ کے ساتھ انہوں نے ایک وال بنائی، لیکن اس کام کے اختتام پر ان کی عاجزی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ وہی چیز ہے جو ہم سورہ یوسف میں پڑھے تھے، یہ وہی چیز ہے جو ہم لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھے کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد، بڑی بڑی کامیابیاں کرنے کے بعد، بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. اور یہی وہ کام بات ہے جیسے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. قال هذا رحمت من ربی. تو مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے، وہ میں نہیں کر سکتی تھی، اللہ ہی کا کرم ہے. اور آپ نے کوئی اللہ ہی نہیں کیا، میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا، ورنہ تو کیا نہیں ہوتا. کوئی امتحان ہے، کامیابی نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. تو یہ جو ایک عاجزی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی بنائی ہوئی کہ کوئی آرٹیفیشل عاجزی کہ میرا میں اور آپ اپنے اوپر تاری کریں گے، نہیں، بلکہ یہ سیلف ریئلائزیشن ہے. یہ تو اپنی خود شناسی ہے کہ میں واقعی میں نہیں کر سکتی تھی یار، تیرا اور لوگ بھی ہیں اور میرے جیسے کئی لوگ پڑھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہتر لوگ پڑھے گئے، اگر مجھے مل گیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سبق ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو پیوند خاص کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کو تو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا. تو اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ تقریر ختم ہوتی ہے، واقعات ختم ہوتے ہیں اور آخری آیات شروع ہوتی ہیں، اور اس لوگ ہم لوگوں کو توڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتا ہے اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کو کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ سب کچھ قصہ سنانے کے بعد جو آخری رکوع ہے وہ بہت پاورفل ہے، وہ بہت زیادہ، بلکہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جو آخری رکوع ہے اس کو حفظ کر لیں، کیونکہ سورہ کہف کی جہاں بڑی فضیلت ہے تو جمعے کے دن آپ اس کو تلاوت کریں. اگر پوری نہیں کر سکتے تو شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں تلاوت کریں. تو ایک طریقہ یہ بھی کہ آپ اگر اس رمضان میں اس کو حفظ کر لیں اور ان کو اکثر تلاوت کریں تو اس کا میسج بھی بڑا پاورفل ہے اور اس کی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جو واقعات، سارے واقعات سنائے گا. دیکھو یہ لوگ بھی تو گزر گئے نا، یہ قومیں بھی گزر گئے. اب میرے اور آپ کے سامنے واقعات ہو رہے ہیں، ہماری زندگیاں میری اور آپ کی، اور یہ بہت ایک چھوٹا پڑھ سکتے ہیں. یعنی میری زندگی اور آپ کی زندگی سے میرے بچے، آپ کے گھر والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست احباب، یہ ایک دنیا ہے جو دنیا سے چل رہی ہے. اور ایک بڑا پڑھ سکتے ہیں، ایک بڑی دنیا ہے، یعنی جو پوری ہماری دنیا میں ایجاد ہو رہا ہے. اس میں کچھ طاقتور اقوام ہیں، کچھ ترقی یافتہ قومیں ہیں،
کچھ امیر قومیں ہیں، کچھ غریب قومیں ہیں، کچھ ابھی کسی ذلت میں پڑی ہوئی ہیں، کچھ اپنی اخلاق کی چیزوں کو کھو گئی ہیں، کچھ لوگوں کی چیزیں ہمیں زندگیاں اور ان کی ہر چیز ہمیں بڑی تحیر کرتی ہے اور ہمیں سرپرائز کرتی ہے اور ہم مجبور کر دیتے ہیں اور ہم ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ لوگ لگتا ہے کہ کبھی ناکام ہوں گے. مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ جب میں کسی بڑے ایسے شخص کو دیکھتی تو میں نے بڑی صلاحیتیں دی ہوں اور وہ بڑا کامیاب ہے. ایک رش کی کیسے پیدا ہوتی ہے جو زبردست، کوئی بڑا فلسفی ہے، کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے جس نے زبردست ریسرچ کے لیے ہے، کوئی بہت کانفیڈنٹ خاتون ہے جن کے پیچھے پوری دنیا چلتی ہے، کسی کے پاس بہت اچھا حسن ہے، حسن میں تو مجھے کم از کم کام چاہ سکتا ہے لیکن ذہن کی قوتیں اتنے نہ وہ مجھے بڑا متاثر کرتے ہیں. تو میں جبھی جان اتنا زبردست آتی ہے، کتنا عقل مند آتی ہے، کتنے اس کی دنیا میں کوئی حکومت ہے اور یہ والی بات نہیں کر رہا تو ایک سوچا انسان کے ضبط پہ پہنچ جاتا ہے کیا یہ ناکام ہے جس کے پاس سب کچھ ہے تو ہوتا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کو سنا کے بتا رہے کہ سارے دیکھو کتنے زبردست چیز گزرے، کیسے کیسے واقعات گزرے کہ آپ سارے گھاٹ پر سوچیں کہ وہ رات جس دن وہ بھاگے ہوں گے گھر سے، وہ لڑکے وہ نوجوان بھاگے ہوں گے، وہ رات ان کی سب کی بات گئی لیکن وہ جب تک گزر گیا نا تو سو گئے، پھر وہ گزر گیا جن کی زندگی یہ بات کا مسئلہ تھا وہ گزر گیا. پھر جب وہ سو کے اٹھے اور وہ گئے وہ دن ان کا کیسا حیرت کا دن ہوگا نا سوچے، لیکن وہ دن بھی گزر گیا اور اب اس کو کتنے ہزار سال گزر گئے. یہ بالکل یہ جو دنیا ہے نا جس کو میں اور آپ سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے اور وہ چیز جس کے لیے میں اور آپ دعائیں مانگتے ہیں کرتے میں یہ دیکھ کے رگڑ کے نام لیکن ہوتا یہ کہ وہ ہمیں مل جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو محمد وہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری انڈیویژل لائف اور ہماری یہ دنیا کے بڑے بڑے واقعات جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک محض ایک ورق ہے اور وہ ایسے ورق پلٹ جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، مووی ختم. تو اس مووی کو دوبارہ دیکھنے کا تو دل نہیں چاہتا بہت دفعہ. ایک دن آئے گا جب یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اور وہ گتھم گتھا آئیں گے اور اسکول پھونکا جائے گا اور انسانوں کو اس کا جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب جہنم میں کافروں کے سامنے لائیں گے اور آپ کہیں گے اب بتاؤ اب تمہیں نصیحت سمجھ میں نہیں آتی. یہ سب جو ہے نا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا کے امتحان ہے، دنیا چند روزہ ہے، یہ ایک سارے کو اس طرح کی یہ بتاتی ہے. اب آگے کی بات ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے جو خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، ہم نے ایسے کافروں کی ریاست کے لیے جہنم تیار کرنے کی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا تو اس کو انڈر لائن کریں، ایک بہت ہلا دینے والی آیت ہے، ہارٹ پہ ووکنگ آیت ہے. بیٹھے اس کے پاس سوچتے جائیں اور اپنے محاذے کے لیے اس آیت کو پکڑنا، آپ بھی پکڑ لیں اور میں بھی پکڑ لیں. ہمارے اپنے ذاتی محاذے کے لیے، اپنے سیلف چیک کے لیے اور ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک آیت بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ اور فوج ہے لیکن فوج بتایا آج سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہے؟ میں بتاؤں کون؟ ان کے پاس گھر میں جو ہوم لے گئے جو بات سے گئے بچوں کو پڑھایا لکھایا وہ سب ان کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، وہ اکیلے بیچارے کہیں پڑھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. یہ لوگ ناکام و نامراد. ایگزام کی طرح 10 فیل ہو گئے، کبھی بھی میڈیکل لائسنس نہیں مل سکا، آج وہ بیچاری کہیں ایسی جاب کرنے گھر بیٹھی ہے یا آخر کا تھکا کے رن چھوڑ دیا کہ میں سارے ایگزام پاس کر لیے تھے لیکن میرا کہیں سلیکشن نہیں ہوا اور اب میں گھر بیٹھی کینیڈا میں کہانی بہت عام ہے تو میرا کہیں سلیکشن نہیں ہوا اور اب میں بھی آپ کی طرح روٹی بنا رہی ہوں. یہ ناکام ہے. ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کوئی ناکام نہیں ہے. اصل ناکام کون ہے؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور ساری جدوجہد راہ راست سے بچتی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہوتا چلا گیا. رائٹ ایوری تھنگ جو کچھ انہوں نے کام کیا اس کے ریزلٹ بالکل جیسے آگے جیسے انہوں نے چاہے تھے اور وہ سمجھ رہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بیکاز آئی گاٹ واٹ آئی اسٹرائک فور، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی وہ مجھے مل گیا. میرے جیسی پلاننگ کی تھی زبردست، میں نے تو بالکل ٹھیک کیا. میری تو سوچ سے واہ واہ، میری تو عقل سے واہ واہ، میری تو محنت زبردست، میری تو اخلاق ایسے تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے جتنی قربانیاں اٹھائی میں تو کوئی دیکھو نا اس کا نتیجہ مل گیا زبردست. یہ تو وہ لوگوں جن کے لیے عجیب واقعی اچھی ہوتی چلی جائے اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا.
لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ بتائیں کہ دیکھو جو آپ نے کیا وہ تکلیف نہیں تھا. یہ تو اللہ یہ ایک بڑی ایسی بات ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ رویہ اختیار کریں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہیں ہو کہ آخرت میں پتہ چلے کہ یہ ٹھیک کام نہیں تھا جو میں نے کیا اور وہ ضائع ہوتا ہے. اور یہ ان لوگوں کو اس کا بڑا اندازہ ہے, اس کا سمجھنے کے ایکسپیرینس ہے کہ ایگزام دے کر آتا ہے. ہم نے تو بالکل ٹھیک کیا تھا پیپر, یار مجھے یقین ہے کہ میں صحیح, فیل کیسے ہوگی, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے مارکس کیسے کم آئے, میرا سلیکشن کیوں نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ پھر اگر آپ بعد میں اسکول میں کرا کچھ رہے تو آپ نے چیز ٹھیک نہیں کی تھی, وہاں پہ آپ نے یہ بات بولی تھی تو ٹھیک نہیں تھی. جو آپ نے یہ سمجھ کے بات کی تھی کہ میں بڑا زبردست جواب دیا ہے وہ اصل میں غلط جواب تھا. بالکل اسی طرح دنیا میں نے جو رویہ اختیار کیا تھا اب اس کا کریں کیا, آگے میں ذرا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اور تھوڑی سی سے تسلی بھی ہے, یہ نہیں کہ آگے بلیک آؤٹ ہو جائے میرا بالکل ہی ڈر جائے اور کہے کہ یہ تو ہمارا سب کچھ ضائع ہو گیا. نہیں, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے, قیامت کے روز ہمیں کوئی مدد نہیں کرتے. تو ایک بات تو سمجھ آئی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. جو لوگ اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہے, ان کی پلاننگ بڑی زبردست ہے, ان کی زندگی بڑی کامیاب ہے, ان کے بڑی بڑی اچھی گاڑیاں ہیں, زبردست گھر ہے, ان کی فیملی زبردست ہے, ان کے بچے بڑے بڑے عہدے پر لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ ہاکی میں جا رہے ہیں, گولف کھیل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کہیں 4 لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں. ایسے لوگوں کی کمپنی میں میں اور آپ جاتے ہیں اور ہمیں بہت مشاہدہ ہوتا ہے, ہم معروف ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنہوں نے اللہ اور اس کے حضور کی پیشی کا انکار کیسے نہیں کیا, ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ گاڑیاں, یہ اسٹیٹس, یہ مرتبے, یہ عہدے, یہ سب انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا, آخرت میں سب ضائع ہو گیا. اور قیامت کے روز اسی طرح اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے وہ بھی ضائع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیے نہیں تھے. اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں, اگر کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی آخرت میں جنت کو پانے کے لیے نہیں کیا, دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں کیا, اس کے وجوہات کے 4 3 دنیا میں فائدے حاصل کرنے تھے, اچھا کام اس لیے کیا, مارننگ شو اس لیے کیا, ٹی وی پہ لکھوانا تھا, ساری اسٹوری ہے, ڈفرنٹ اسٹوری, کسی کی مدد اس لیے کی کہ میں اچھا ڈیولپ ہوگا تو کل کو مجھے فائدہ ملے گا, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کا اجر نہیں ملے گا نا. اس میں کیا کہ آج ہم کمیونٹی میں جائیں گے, ملیں گے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا, تو بھائی کل بچوں کے اچھے رشتے بھی آئیں گے, تو یہ اللہ کے لیے تو نہیں کیا پھر آپ کو. اسی طرح اگر آپ نے کہا کہ میں کچھ ایسے اچھے کام کروں تاکہ مجھے کمیونٹی جانے کی پہنچانے کی, کل کو میرے بچوں کو جاب چاہیے ہوگی, کل کو میرے بچوں کی آگے کا فیوچر بنے گا, تو ان سارے لوگوں کا ریفرنسز ان کو ملیں گے. اگر سارے کاموں کا سارا مقصد یہ تھا تو پھر جنت تو نہیں ملی نا. تو بہت زیادہ اپنی انٹینشن کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ان کو بار بار کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور جب آپ کی نیت ڈفرینٹ ہوتی ہے تو آپ کا عمل بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ تو بہت ہی مانی ہوئی بات ہے یہ بات. پھر آگے میں نے فرمایا ان کی جگہ سے ہم نے میرسکوپ کے بدلے جنہوں نے کیا اور اس مذاق کی تعداد سے جب میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے, البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے پردوس سے باغ ہوں گے, تم میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ ان لوگوں میں شامل ہے. اب اس میں ایک بات اور سمجھ آئی کہ ایمان لانا, آخرت سے یقین رکھنا, اور دوسری بات یہ کہ ہم کریں کیا, تو ہم کریں گے کہ کبھی کوئی اچھا کام ہم سے ہو جائے تو ہم اس کے اوپر غرور اور فخر نہیں کریں کہ ہم سے بہت اچھا کام ہو گیا, بلکہ اللہ کے حضور ڈرتے رہے, اللہ تعالیٰ کو قبول کر لے. کوئی ہمیں تعریف بھی کرے تو ہم کہیں کہ بس یار اللہ کو قبول کر لے, اور تم میرے ظاہر کو جانتے تو میرے باطن کو تو نہیں جانتے, اور اپنے آپ کو بھی بتائیں کہ اس بیچارے کو میرے باطن کا کیا پتا. اگر وہ جو ریاکاری ہے, وہ جو نمود و نماز ہے, وہ جو شیطان کا حملہ, اس سے ہم بچتے رہے, اور یہ سوچیں کہ ایک کام کرنے کے اوپر بس نہیں کرنے بلکہ دوسرا کام کریں, کیونکہ پتہ نہیں وہ کام قبول ہوگا کہ نہیں. تو آگے آگے نیچے سے جو میں واقع آتے جاؤں وہ سب کو میں اویل کرتے جاؤں کہ اگر وہ قبول پتہ نہیں ہوا کہ نہیں تو میں آگے کا کوئی کام کرے, کیا پتہ یہ کام قبول ہو جائے, پتہ یہ کام قبول ہو جائے. اس طرح ہم ان لوگوں کی ضرورت سے نکل آئیں گے انشاءاللہ کہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں جس کروں سے اور اچھے کام کر سکتا. ایک بات ہے. دوسری بات کی آیت کو نا آپ پلیز اس آیت کو ملا لیں جو میں نے آپ سے نہیں پڑھی لیکن آپ نے پچھلی اس میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹ کے جو لوگ صبح شام آپ کے رب کو پکارتے ان سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کی طرف نہیں جائے جو دنیا والے لوگ ہیں. اس آیت کو ملا لیں
دیکھیں میری بہنوں، ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمارے اتنے لوگ ہیں جن کا اسٹیٹس، جن کا لائف اسٹائل ہمیں بہت متاثر کرتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، وہ بظاہر ویسے اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو یہ شیطان کا ابھی ہمارا نفس کمزور ہے، ایسا مطلب ہے کہ ہمیں وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، ہم ان کی کمپنی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کمپنی سے ہمیں الجھن ہوتی ہے. ہم چلے بھی جاتے ہیں مقابلے نہ خواستہ ہمارے باتیں، لیکن ہم باتیں بہت ہانستے ہیں. کیا تمیز نہیں ہے بات کرتے، کیا پہننے ہونا نہیں آتا، یہ بات کس طرح کرتی، کوئی نہ کوئی ہم ایسی باتیں نکال لیتے ہیں ان کے بارے میں جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. کہ بظاہر چاہے وہ لوگ دین کے اوپر چل رہے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، عمل کرنے والے، نیک سیدھے سادے دیندار لوگ ہوں، ہمیں وہ لوگ اچھے نہیں لگتے. اس کے برعکس سب جو دنیا کو اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ یا بڑے دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہم بڑی برائیوں کو بھی آنکھیں ان سے بند کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کمپنی میں ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اس اپنے دل کے اوپر بہت زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ مغرب رحمت اور اپنی زندگی کو اپنے آپ کو جو باندھ کے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کھپاتے ہیں، جو فکر مند رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کرے. اور جو اللہ سے بے فکر لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ زیادہ قلبی دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنا یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ایسا ایسا ہمارے دل ان کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی شان نزول میں اس طرح ہے کہ بعض لوگ سردار بڑے بڑے لوگ ملنے آئے نبی کریم سے غلط سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کیسے لوگ ہیں، غلام، یہ عمار، یہ یاسر، یہ خباب، یہ بلال، یہ کن غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، ان کو ہٹائیں تو ہم بھی آ کے بیٹھے، کیونکہ ہم غلاموں کے ساتھ آگے تک نہیں بیٹھے ہوئے. ان میں سے کوئی حبشی ہے، ان میں سے کوئی غلام ہے، ان میں سے کوئی کچھ ہے، ان کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ لو اسٹیٹس کے لوگ ہیں. اب تو ہم لوگ اور بھی کینیڈا، یو ایس اے میں رہنے لگے، بڑا ہمارا اسٹیٹس ہو گیا. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی ایسی جگہ پہ کوئی دین کا کام بھی اگر ہو رہا ہو تو وہ کوئی ایسی کلاس کے لوگ کر رہے ہو تو ان کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. بڑے شیطان کے نفس کے پھندے ہیں جو اس میرے کام سے مجھے تو سمجھ میں آئے تھے، اور اس کی طرف سے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بات نہیں میں ملے ابھی بھی دری کے اوپر بیٹھ کے ملے گی تو میں وہاں بھی جا کے پڑھوں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور وہ اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے ہونٹ موٹے ہیں، اس کے کپڑے کے اوپر دھبے لگے ہوئے، لیکن وہ اللہ کی بات کرتا ہے، مجھے اس بہن سے محبت ہے، میں مزدور ہے، میرا دل کہتا ہے میں اس کا ہاتھ چوم لوں. یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اللہ کے لیے یہ کریں گے نا تو آخر میں اس عرش کے سائے کے نیچے بنا ملے گی جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو اپنی محبتوں کو چیک کریں، اپنی کمپنی کو چیک کریں، اپنی مصروفیات کو چیک کریں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے. یہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر تیرے سمندر کی باتیں، میری رب کی باتیں، سمندر میں رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میری رب کی باتیں ختم نہ ہونے بالکل سچی بات ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے جائیں، نعمت کا بیان کرتے جائیں، مگر اگر اس لیے روشنائی اور لے آئے تو وہ بھی کفایت نہ کرے، یعنی اس لیے انک اور بھی لے آئے تو وہ پوری نہ ہو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم نہیں رہتا، میری طرف وہی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس وہ کوئی اپنے ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. آخری آیت اپیلنگ ہے، جہاں پہ نا آپ انڈر لائن کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سمن کہنا ہے یرجو لقاء ربہ. رجا کہتے ہیں امید کو، رجا کہتے ہیں خواہش کو، اچھی والی خواہش کو، امید کو، جو پازیٹیو امید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اپنے وقت جو وہ نہیں ہے کہ ایک ڈر کے کہ اللہ کے ساتھ ملنے کا خوف، یہ الگ ہے، یہ الگ بیان ہو گیا، جو قرآن میں کہیں اور آتا ہے. یہاں پہ نا رجا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی ایک محبت بڑی خواہش ہے. تو اپنے دل کو چٹول ہے، مجھے اور آپ کے دل شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا. تو یہ کوشچن ہے کس کس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے. اچھا مجھے بڑی حیرت ہے کہ بڑے لوگ ہاتھ میں اٹھاتے، بچے ہاتھ اٹھاتے تو پیور ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ہمیں 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 اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے. پھر وہ بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے گود میں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ میرے سب جنت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آئیں گے مجھ سے باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کہانیاں سنائیں گے. وٹ ایور ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں. میں اور آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ سے ملنے کا شوق، ملاقات کا، لقاء ربہ. تو بات ملاقات سے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، دیکھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن یہ تو ملاقات کی بات ہوئی ہے. تو وہ کیا کرے، نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو محبت ہوگی نا تو میں بولوں گی اوکے اب میں نیک عمل کروں گی، کسی کو اپنے رب سے ملنا. اس کے بعد پھر مریم اسٹارٹ ہوتی ہے، جیسے اگین بیوٹیفل سورہ سبحان اللہ. یہ قرآن کی
ان صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاوت کو سننے سے بہت بہت پیارا لگتا ہے، بہت ایک عجیب کیسی تعلیم ہوتی ہے. ہم لوگوں کو بھی جن کو عربی نہیں آتی، تھوڑی بہت خدمت عربی تھی، لیکن اس کے اندر جو ایک نغمہ بھی ہے ایک سورہ کے اندر ایک بیوٹیفل ردم ہے کہ اس سورہ کے اندر ایک ہم قافیہ اور ایک ردم ایک انداز میں چلتی ہے. اور کسی اچھی سی قاری کی تلاوت میں، ایون کسی قاری کی تلاوت میں خود بھی سنے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس سورہ کو پڑھنا. اب دیکھیں کہ یہ ایک خاتون کے نام پر ایک سورہ مریم. یہ حضرت مریم وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں پر چنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، مردوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ عورتوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے ان کی نظر میں انسان ہے، کوئی عورت اور کوئی مرد نہیں ہے. تو اس نے کچھ مردوں کو برگزیدہ کیا اور اس نے کچھ عورتوں کو برگزیدہ کیا. اس نے کچھ مردوں کی تعریفیں فرمائی، اس نے کچھ عورتوں کی تعریفیں فرمائی ہیں. اور اس میں اس کی محبت، اس کی عنایت اور اس کی جو کیا کہتے ہیں ایک جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نظر آتا ہے، وہ مردوں کے لیے بھی نظر آتا ہے، عورت کے لیے بھی نظر آتا ہے. آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، سب میں سے قریب کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت ہے کہ مرد ہے، اس کے لیے وہ ایک انسان ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک ماں کے لیے بیٹا اور بیٹی برابر ہوتا ہے، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. تو حضرت مریم کے اوپر ان کے نام پہ یہ سورہ ہے اور یہ بہت خوبصورت سورت ہے اور اس کو سننے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا کہ تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس نے عرض کیا پروردگار تیری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر بے مراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندے کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے وارث عطا کر دے کہ میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی بھی راضی پائے. اور اے پروردگار اس کو پسندیدہ انسان بنا. پیاری دعا ہے، چپکے سے اللہ تعالیٰ سے ان کا بندہ کر رہا ہے تو وہ کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک انسانی پہلو ہے نا، انسانی پہلو. پیغمبر ہے اپنے وقت سے، لیکن ایک انسان ہے نا کہ مجھے ایک اولاد کی خواہش ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اپنے بھائیوں کی برائیوں کا خوف ہے، پھر وہ ان کو وارث بھی چاہیے. لیکن کیونکہ یہ ایک آپ کی خواہش نہیں، یہ ایک مومن کی خواہش ہے، تو خواہش تو آپ کی بھی ہوگی اور ایک کافر کی بھی ہوگی. آپ کو بھی گھر چاہیے، اس کو بھی گھر چاہیے، آپ کو بھی اولاد چاہیے، اس کو بھی اولاد چاہیے، آپ کو بھی پیسہ چاہیے، اس کو بھی پیسہ چاہیے. لیکن آپ کا جو دعا ہے، آپ کی جو خواہش ہے وہ اللہ کی تعلیمات، اس کی پسند ناپسند کے تابع اس کی نہیں ہے. تو اولاد ان کو بھی چاہیے، لیکن صرف اولاد ہی چاہیے بلکہ نیک اولاد چاہیے. تو وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایسا ہو چونکہ وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث کا، یعنی نبوت بھی مانگ رہے ہیں اور نیک ہو. تو دیکھیں ہم بھی جب اپنی کسی کو دعا دیتے ہیں، کسی کا بیبی آتا ہے یا بیبی شامل ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی دے، بیٹا دے، بلکہ بتاؤ تمہیں نیک اولاد دے، نیکی کی. اور اپنی اولاد کے صرف دنیاوی فائدوں کے لیے دعا نہیں کرنی بلکہ ان کے دینی ضروریات کے لیے دعا کرنی. تو اللہ تعالیٰ وہ پرہیزگاروں کا انعام ہو. تو وہ اپنے ہم پڑھیں گے سورۃ فرقان کے اندر وہ دعا ہے وہ ہم نے یاد کرنی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا زکریا ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یہ یحییٰ وہ ہیں جن کو عیسائی لوگ جان کہتے ہیں، جان دا بیپٹسٹ، استباق کرنے والے یحییٰ علیہ السلام. اس کے پروردگار بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر ٹوٹ چکا ہوں. لیکن یہ ایک خوشی کے بارے میں جو کہتے ہیں نا ناقابل یقین بات کے اوپر ایک خوشی سے کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا. جب میں مانگا تو وہ مجھے مل گیا، کیا واقعی مجھے مل گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. عجیب آیت ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معجزات کا ذکر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بغیر باپ کے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے. تو یہ میریکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو نا یہ تو میریکل ہے ہی، لیکن کیا تم نے اس سے بڑے میریکل پیدا کیے غور کی کہ خود تمہاری پیدائش جو کہ نارمل ایسے ہوئی ہے کہ ایک نارمل فیزیولوجیکل طریقے ہیں، وہ بھی ایک نشانی اللہ کی.
ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا. میری اور آپ کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو اسی پہ غور کریں تو وہ اللہ کی وحدانیت تک پہنچے. تو جو اللہ مجھے اور آپ کو پیدا کر سکتا ہے فزیولوجیکل طریقے سے، وہ اللہ ان فزیولوجیکل طریقوں سے ہٹ کے بھی کسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے بلا صبح. قرآن ملا اچھا ذکر نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا کہ یہ نشانی یہ ہے کہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. اب اس سے 2 رائے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے خود سے ہی چپ کا روزہ رکھ لیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ چپ کا روزہ رکھتے تھے، جو نیک لوگ ہوتے تھے، راہب لوگ ہوتے تھے. یا یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا کہ اللہ ہی کی طرف سے ان کی زبان بندی ہو گئی اور وہ بات نہیں کر سکتے ہوتے تھے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آئے اور اس کے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تصویر کرو. محراب کی مراد کیا ہے؟ محراب کی مراد یہ بیان کیا اس میں کہ پہلے زمانے میں جو جو عبادت گاہیں ہوتی تھی، اس میں ایک تو عبادت گاہ ایسی تھی جہاں پہ لوگ آتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھلی مسجد کی طرح جیسے جگہ دیا سنگا. اس سے ہٹ کر ایک اونچا ٹاور ہوتا تھا جس کے اوپر جو دنیا کو ترک کرنے والے نیکوکار لوگ ہوتے تھے وہ اس سے بند ہوتے ایک موتقف ہو گیا. اگر ہم کہیں کہ موتقف ہو گئے اعتکاف کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ وہاں سے نکل جائے تو اگر تو زبان سے نہیں بول سکتے لیکن پھر بھی اشاروں سے بھی لوگوں کو اللہ کی تصویر بیان کرنے کی ہدایت کرتے جاتے ہیں. یعنی وہ یہ اسے پیشے لگا کر میں تو بول ہی نہیں سکتا. جو اللہ سے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. بہرحال سے اللہ تعالیٰ ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو خاطر یعنی جس چیز کو اسکپ ہوتی ہے وہ وقت آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام آ گئے اور اب یحییٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اب یحییٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نبوت عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کتاب الہی کو مضبوط کام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا، یعنی وہی حکمت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حقدار تھا. اور دیکھیے انبیاء کی مختلف کوالٹیز بیان ہو رہی ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم انبیاء کے جو سیرت طیبہ ہیں، جو ان کی زندگیاں ہیں، ان میں ہم جو اللہ تعالیٰ کا انسانی مطلوب ہے اس کا کیریکٹر بنا رہے ہیں کہ اس میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم پڑھ کے آئے تھے کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، ہم پڑھ کے آئے تھے کہ وہ لوگوں کا غم کھاتے تھے، وہ ان کا خود غرض نہیں تھے، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے تھے. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آیا کہ نرم دلی اور پاکیزگی آتے تھے. نرم دلی تمام نبی کو تمام انبیاء کو ملی ہے. تو اگر کسی کا دل نرم نہیں ہے نا تو اس کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ، اور وہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے دل نرم ہو جائے. یہ جو سخت دل ہے نا، یہ جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں آتا، یہ جو رونا نہیں آتا، یہ جو کسی بات سے آنسو نہیں بہتے، یہ جو کسی کی گڑگڑانے کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ ختم جائے، کہ کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، یہ بہت بری چیز ہے. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ وسلم جو ہے وہ صرف بچوں کو پیار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے، میں نے تو آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ نے تیرے دل کو رحم نہیں کیا تو میں کیا کروں. یعنی بچوں کو پیار کرنا یہ بھی ایک رحم دینے کی بات ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ایک مذہبی شخصیت ہے کہ وہ مذہبی پیشوا ہیں، ان کی اس شخصیت کے روز میں کوئی کمی نہیں آئی اگر انہوں نے جھوٹے ایک بچے کو پیار کر لیا. یا وہ اپنا ممبر چھوڑتے خطبہ چھوڑ کر ممبر سے چھوڑ کے بے قرار ہو کے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹے سے بچے کو جیسے لڑکھڑا ہے اس کو گودی میں لے لیتے ہیں، ان کی کوئی عبادت نہیں، ان کی کوئی مقام میں فرق نہیں آیا. تو یہ لوگوں کے لیے رحم دل ہونا، لوگوں کی یہ نرم دلی کا مظاہرہ کرنا، ان کی تکلیفوں کے اوپر پریشان ہونا اور آنسو آنا آنکھوں میں، رونا اور لوگوں کی غلطیوں پر بھی چشم پوشی کر لینا، یہ نبوی صفت ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ ہمیں اتنے سخت ہو گیا ہمیں ہمارے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ بالکل اچھی بات ہے. اور پاکیزگی ہوتا ہے، یہ بھی وقار کہتے ہیں پاکیزگی، یعنی اس میں برائیاں نکلتی جائیں اور انسان پیور ہو جائے نا. اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نافرمان نہ تھا. سلام اس پر کہ جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تو قرآن اس طرح کا نا عربی میں جو تلاوت ہے نا اس کا آہنگ بہت پیارا ہے. تو جب میں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھی تو میں کوشش کر لوں کہ تھوڑا سا اس کو فیل کر سکوں، لیکن آپ ضرور اس کی تلاوت کریں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کریں، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شوقی جانب گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی. یہ واقعات ہم پڑھ آئے کہ وہ بھی محراب میں گوشہ نشین ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا.
اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان شکل میں نمودار ہوا. مریم یکایک بول اٹھی, اگر تو کوئی خدا طرز آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان سے پناہ مانگتی. یعنی وہ حیران رہ گئی اچانک اپنے حجرے میں کسی غیر آدمی کو پا کر. اور وہ کہتی ہے کہ اگر تجھے وہ حوالہ دیتی ہے نا, جیسے ایک عورت ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں تجھے ایک حوالہ دیتی ہوں کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھے اللہ کا حوالہ دے رہی ہوں, ہے نا. اگر تم اللہ سے ڈرتے تو تمہارے لیے اللہ حوالہ ہے. اب اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں, یعنی پیغمبر سمجھ گئے, فرستادہ اللہ کا پیغمبر میسنجر ہوگا, رسول, اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا. مریم نے کہا میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نشے میں چھوا تو نہیں, اگر کوئی بدکار عورت نہیں ہے. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. تو دیکھیے مریم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے زکریا علیہ السلام کا واقعہ پیش آتا ہے, تاکہ جو لوگ مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگائیں ان کو یاد دلایا جائے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے. اس کے بارے میں تم کیا کہتے, تم مریم پہ بہتان لگاتے ہو لیکن تم زکریا علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ تو وہ بھی معجزہ تھا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم اس لیے ایسا کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا رب کی طرف سے رحمت. ابھی ہم بلکہ آ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کے اندر وہ سارے معجزات جمع کر دیے تھے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے آخری حجت بن کے آئے تھے. اب یہ کام تو ہو کر رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے وہ ایک دور مقام پہ چلے گئے. ابھی ہم نے یوسف علیہ السلام ایک بچے کی اوپر بیتی ہوئی اور ایک نوجوان کے اوپر بیتی ہوئی آزمائشوں کے بارے میں پڑھا, اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے بھر گئی تھی, ہمارے دل نرم پڑ گئے تھے. ایک بچے کا قصہ تھا, چھوٹے سے بچے کا, اور ایک نوجوان کا قصہ تھا. اس سے پہلے ہم انبیاء کی صورت میں مرد حضرات کی جو آزمائش تھی اس کو پڑھ گیا. اس حصے میں ہم ایک عورت, ایک لڑکی کی آزمائش کو پڑھتے ہیں. وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اس میں تو کبھی کسی مرد کا سوچا بھی نہیں, اور آپ سوچیں کہ اس کے اوپر یہ آزمائش چاہتے کہ وہ پریگنٹ ہو جاتے ہیں, آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا. ایک تو ویسے جو فرسٹ بورن کی پریگنینسی ہوتی ہے وہ تو ہم لوگوں کی جیسی عورتوں کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے. اس کے فزیکل, اس کے جو ایموشنل آسپیکٹ ہے وہ کس قدر ڈریننگ ہوتے ہیں, ڈریننگ ایکسپاسٹو ہوتے ہیں. وہ انسان یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ مجھے بیبی نہیں چاہیے, مجھے گھر جانا ہے, کتنے ہوتے ہیں ایگزاسٹڈ. اور خاص طور پر ایسی خاتون کے لیے, ان کے لیے تو بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. تو وہ کیا آزمائش تھی اس بچی کی تکلیف میں اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کس اس عالم میں وہ کس طرح چلی جا رہی ہے, آپ سوچیں. پھر وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہیں رہتا. ذہن میں کتنا درد ہے, ان کی تکلیف, ان کی ایک ایموشنل کیفیت اس کو کیسے بیان کرتا ہے. اور رشتے میں پانچی سے اس کو پکارا, غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ نما کر دیا اور تو ذرا اس طرف کے تنے کو ہوگا, تیرے اوپر ترو تازہ کھجورے ٹپک پڑیں گے, بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. اس سے آدمی کسی سے نہ بولیں گے, وہ آئیں گے, لوگ سوال کریں گے, ایک لڑکی ہے اکیلے درخت میں پڑی ہوئی ہے, پریگننٹ ہے, تو اس سے ساتھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو طرح سے سوال کریں گے تو کہہ دے کہ میں نے تو روزے کی نظر مانی ہے, میں نے کس کے روزے کی نظر مانی, بات نہیں کرے. پھر وہ اس بچے کو لے گئے اپنے قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے مریم یہ تو تم نے بڑا پاپ کر ڈالا, اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. اب اب سوچ کے ایک عورت کے اوپر جیسے جیسے الزام لگتے ہیں وہ حضرت مریم کے اوپر مسائل بات ہو رہی ہیں. اور ایک پاکیزہ عورت کے لیے بدکاری کے الزام سے بڑھ کر کوئی الزام, موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی, موت کوئی حقیقت رکھتی, بڑی سے بڑی فزیکل پین کوئی حقیقت نہیں رکھتا. لیکن جس کے لیے عزت جاری ہوتی ہے اس کے لیے بدکاری کے الزام سے بڑھ کے کوئی الزام نہیں. ابھی ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پڑھ کے آئے, اب ہم مریم علیہ السلام کے واقعے پڑھیں. اس کے بعد ہم اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے. وہاں پہ ایسا تو ایک جو پاکیزہ شخص ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کی عصمت اور اس کی عزت کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی تکلیف نہیں ہے. جیسے ان کو سنگداری کر رہا ایسا لگ رہا. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا اس سے کیا بات کریں, جو گہواری میں بڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا, اور جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا, اور مجھ سے جبار اور شقی نہیں بنایا. پھر دیکھیے وہی بات آئی, یہاں پہ نرم دلی سے کہا, یہاں پہ شقی نہیں بنایا.
सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ये है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और ये है इसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, तो पाक जात है, तो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर यह है कि हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त नज्जाशी के दरबार में गए हैं, और नज्जाशी को जिस तरह उसके जो दरबारी थे और जो कलीसा वाले थे, उन्होंने उसको जिस तरह से उसके पीछे बातें कर करके उसको बहकाया था, तो उसने सवाल किया कि भाई ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत गलत बातें करते हैं। तो उन्होंने जब सवाल किया तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने कि बड़ी आजमाइश का वक्त वो क्या करें, क्या वो कह दें कि हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते, और वो सारे प्रिविलेजेस पे जाएं जो उनको नजाशी ने अता किए थे, जो उनको अफ्ता में पनाह मिली थी और मक्का वालों के हवाले कर दिए जाए, क्या वो सच बात कहते हैं? उनको नहीं समझ आ रही, लेकिन उन्होंने सच बात कहना पसंद की और उन्होंने सूरह मरियम की आयत जो है वो यहाँ तक तिलावत की, और यहाँ तक सुन के इस तरह आता है कि नज्जाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने जमीन पर पड़ा हुआ तिनका उठाया और उसने कहा कि जो कुछ तुमने कहा खुदा की कसम, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इस तिनके से भी एक ज्यादा बढ़कर नहीं थे। और उसने कहा कि खुदा के कसम ये कलाम और वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ वो उसी एक ही, तो उसकी दो किरणें हैं, उसी से दो जलते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह मेरा रब्बी है, तुम्हारा रब्बी है, तुम इसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर वो मुख्तलिफ बुरे बाहर इख्तिलाफ करने लगे। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा, जबकि वो बड़ा दिन देखेंगे। जब जब हमारे हाजिर होंगे इस वक्त उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में जब ये लोग हासिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, उन्हें जिन को डराओ जिससे फैसला कर दिया जाएगा, और पछतावे की सिवा कोई चारा कार ना होगा। आखिरकार हम ही हैं और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। बेशक एक रास्ताज इंसान और एक नबी था, उन्हें जरा उस मौके की याद दिलाओ जब उसने अपने बाप से कहा बजान आप क्यों चीजों की इबादत करते हैं, तो न सुनती हैं, न देखती हैं, न आपको कोई काम बना सकती हैं। अब बजान मेरे पास एक ऐसा इल्म हो जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चले, मैं आपको सिलाया अच्छा बताऊंगा। अब बजान आप शैतान की जिंदगी न करें, शैतान तो रहमान पे नाफरमान है। अब बजान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अज़ाब में मुब्तला ना हो जाए और शैतान के साथी बनते रहें। आपने कहा इब्राहीम क्या तू मेरे बाबूजी को छूट गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संस्कार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाए, यानी आग कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सलाम है आपको, अपने रब को दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है और मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़ कर पुकारा करते हैं, मैं तो अपने रब को ही पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार के नामुराद नहीं रहूंगा। और जब वो उन लोगों से उनके माबूदाना गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्चे नाम वही अता की। और जिक्र करो इस किताब में मूसा का वो सीधा शख्स था और रसूल नबी का। मुखलस का मतलब है जिसको अनजाने मंतखब किया, अपने खालिद करिए। मुखलिस वो लोग जो कि अल्लाह के जिनके दिल में अखलाक होता है अल्लाह की, मुखलिस वो होते हैं जिनको अल्लाह अपने लिए चोजन की। हमने उसको सूर के दाहिनी जानिब से पुकारा, रात की गुफ्तगू से उसको पकड़े बता किया और अपनी मेहरबानी से अपने उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसके मददगार के तौर पर दिया। इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नजदीक एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो एक रास्तबाज इंसान था और एक नबी था और उसे हमने बुलंद मुकाम पर उठाया था। ये वो पैगम्बर है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से, और ये उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत बख्शी और जजीरा किया। उनका हाल ये था कि जब रहमान की आयात इनको सुनाई जाती तो वो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। फिर इनके बाद वो नाखल लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों, अलबत्ता जो तौबा करें और ईमान ले आए और नेक अमली इख्तियार कर लें तो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी जगह बराबर हस्तलफी न होगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दरपर्दा वादा कर रखा है और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है। कहाँ वो कोई बेहुदा बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और उनका रिज़्क़ उन्हें तहम से हिसाब मिलता रहेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हमने अपने बंदों में से उसको बनाएंगे और परहेजगार रहा है।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور یہ فرشتوں کی طرف سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہر چیز کا مالک وہی ہے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے پائے کی؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، وہ جہنم سے گرا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، تو ہر گروہ میں سے ہر شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سرکش بنا ہوا تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں لے کے جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی ہر شخص جو ہے نا، یہ جو ایک بات ہے تو ہم سے ہر شخص جہنم سے ضرور گزرے گا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو پورے سرات ہے وہ دوزخ کے اوپر سے گزرتا ہے نا، اس کے بعد ہر شخص گزرے گا جہنم سے وارث ہم میں سے ہر شخص ہوگا، بچے گا وہ جس کو اللہ بچا لے گا۔ دیکھیں گے ہم میں سے ہر شخص جہنم کو دیکھے گا، بچائے گا بچے گا وہ جس کو اللہ بچا لیں گے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جہنم پر وارث نہیں ہے، وارث یعنی کہ اس کے اوپر دکھایا جائے تو پہنچے، وہاں پر پہنچیں گے ضرور ہم پر، تو جو بچا لیا جائے گا اس کو وہ فیلنگ ہوگی او میرے خدا نے بال بال بچا لیا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والے سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے؟ لیکن وہی بات آگے نہیں ہوتی، کن کی پارٹی زبردست ہوتی ہے، کن کے گھر زبردست ہے، کن کا بیٹھنا اچھا ہے، کن کے فرینڈ سرکل میں بڑے زبردست قسم کے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے وہ یہ کہیں گے۔ اور تم لوگوں کی مجلسوں میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ وہ کپڑے کپڑے والے غریب لوگ جن کو نہ انگریزی بولنے آتی ہے، جن کے پاس نہ برانڈیڈ کپڑے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ یہ اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اس ساری باتوں میں۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسے قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی، ظاہری شان شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان بھی لیا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ ایسے لوگ وہ چیز دیکھتے تھے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جسم کمزور، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والے دیکھتے ہیں تیرے رب کی مرضی جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال و اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے خوف کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جس نہیں جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے دردناک سزا میں اور اضافہ کریں گے۔ جس طرح سامان اور لاؤ لچتا کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کو خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشتی بان ہو، کوئی پشتی بان نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکتا رہے ہیں؟ اچھا تو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دل گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اب اتنی خطرناک باتیں کرنے کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم سب جب ڈر کے لڑائی رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا منظر کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی جو لوگ ہوں گے کہ اللہ سے متقی کھولے تو جنت سے ڈرتا ہے۔ اب اگر ہم آیات کو پڑھ کے میرا ڈر گئے اور ڈر کے ہم رک گئے یہ تقویٰ ہے، صحیح ہے نا؟ جن لوگوں نے چیزیں پڑھی اور پھر وہ جب ڈر گئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں جنت میں داخل کرنا، ہمیں دوزخ سے بچا لینا، ہمیں جہنم سے بچا لینا، ہم تیری مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سے خفا نہیں ہونا، یہ تقویٰ ہو گیا۔ تو جو لوگ متقی ہیں ان کو مہمانوں کی طرح گیسٹ کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ اس طرح نہیں کہ ان کو وہاں پہ گرا ہوا چھوڑ دیا، دھکے دے رہے ہیں، ان کو زنجیروں سے پکڑ چلا رہے، نہیں، ان کو تو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ اس کا کوئی سفارش لانے سے قادر نہ ہوں گے بچے اس کے جس کو رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بےہودہ بات ہے جو یہ گھر تم لوگ گھر لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ
ایمان لے آئے، عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ نیک لوگ ہیں لیکن کسی طرح کا میں ان سے کلوز فیل نہیں کر رہے، نہیں ہر طرح کے واقعی ہم میں سے کوئی کسی کے قریب گزارا جو میں نے بیان کیا، جیسے ایسے لوگ اس کے سامنے جس سے اس کا دل نہیں مل رہا، ان کے ظاہری اسٹیٹس کی وجہ سے، ان کے اسکن کلر کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری باتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی جو کمپنی ہے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگوں میں، لیکن آپ کوشش کریں ان کے ساتھ ملنے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کسی قوموں کو ہلاک کر چکے، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ یہاں پہ سورہ مریم ختم ہوتی ہے اور ہمارا آج کا سپارہ مس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے سنا اس کو قبول فرمائے، اس کے ہمیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، اسے ہمیں دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ یا اللہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے سمجھ رہے ہیں، یا اللہ کریم اس کو قرآن کے قیامت کے روز ہمارے حق میں حجت بنا دینا، دوزخ سے آڑ بنا دینا، اور یا اللہ کریم جنت میں جانے کا ذریعہ اور ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کرنے کا ذریعہ بنا دینا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ سے ہمارے عمل میں تبدیلی لا، ہمارے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر، ہماری حاجت روائی کر، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔